اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ہزارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، انفارمیشن کے لحاظ سے آپ کو بتاتے چلیں، موسم کے لحاظ سے سب سے پہلے جو ہم موسم کی بات کرتے ہیں، بیماریوں کی بات کرتے ہیں، کرونا وائرس کی بات کرتے ہیں، آئے دن جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اسپتالوں کی، وہ بات کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں کی لوکل جو سیاست ہوتی ہے، چونکہ ہم لوکل ہے، ہمارا کام زیادہ لوکل چیزوں کو فوکس کرنا ہوتا ہے۔ جب لوکل باتوں کی، جو اسٹیٹ کی جو کوئی بات ایسی ہو جو دنیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہو، اس پر بھی بات کی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کو لوکل چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارا ایشو ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ سب ناظرین، اکثر ہمارے تھنک ٹینک آپ کو مختلف باتیں بتاتے ہیں، ڈنمارک کی سیاست بتاتے ہیں، کوپن ہیگن کے اندر کی سیاست بتاتے ہیں، فریڈرکسبرگ کی آگے پیچھے کی دوسری کمیونوں کو بھی جو ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں چیزیں اسٹیٹ کے ساتھ، اس کو بھی ٹچ کرتے رہتے ہیں، انفارمیشن دیتے رہتے ہیں۔ اور میں اب اکثر کہتا ہوں کہ وہ بہت ساری اخبارات پڑھتے ہیں، پیمنٹ کرتے ہیں، ان کو گھر اخبارات آ جاتی ہیں۔ آج کل سسٹم تو نیٹ کا ہے، نیٹ پہ ساری چیزیں ان کے پاس آ جاتی ہیں، تو اس لیے ان کے پاس بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے۔ بہت گھنٹے وہ لگاتے ہیں، میں ضائع نہیں کرتا، وہ کہتا ہوں محنت کرتے ہیں۔ محنت کرنے کے بغیر اگر آپ ایک خبر پڑھتے ہیں تو آپ کے 10 15 20 منٹ تو چلے جاتے ہیں، اس پر اسٹڈی کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو چھوٹی سی بات کر کے جی چھڈو جی، تو پھر اس سے تو سارے معاملات حل نہیں ہوتے۔ اور ہمارے تھنک ٹینک سے توقیر شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہ صاحب، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ غفور صاحب، آپ کو، آپ کے ٹیم کو، آپ کے لسنر اور ناظرین سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ موسم کا حال سے ہمیشہ شروع کرتے ہیں، تو واقعی اس وقت موسم جو ہے وہ بہت سرد ہے، کیونکہ اس وقت -2 -3 اور بعض جگہ پہ -4 5 بھی ہے۔ لیکن مائنس کے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ ونڈ جو ہے، ہوا کی رفتار کتنی ہے، اور وہ اس کو جو محکمہ موسمیات ہے وہ فیلز لائک لکھتا ہے انگریزی میں، تاکہ آپ کو محسوس ہو جائے کہ سردی کتنی آپ کو محسوس ہو رہی ہے۔ تو وہ 6 7 بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہوا کا رخ دیکھیں کس طرح ہے، اور کپڑے پہن کے چلے۔ اور اس ہفتے سے باقاعدہ جو ہے انفلوئنزا، جس کو ہم فلو کہتے ہیں، وہ دوبارہ بڑھ چکا ہے۔ گلے کی بیماریاں، بچوں کو بخار، اور دوسرا یہ ہے کہ بڑوں کو جو ہے وہ کافی فلو ہو رہا ہے۔ تو ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ برف ابھی بھی جو ہے وہ سڑکوں پہ ہے۔ کل دیکھیں، کل یہاں پہ سلپری تھی، بہت زیادہ سلپری تھی۔ یولینڈ میں سڑکیں بہت سلپری تھی۔ کل پولیس کا ایک 40 سالہ پولیس والا جو ہے وہ اپنے ڈیوٹی پہ دیتا ہوا، سر انجام دیتا ہوا دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک 24 25 سال کی پولیس والی تھی جو ابھی اسٹوڈنٹ تھی، تو وہ شدید زخمی ہے۔ اور ہم لوگ سب دعا گو ہیں کہ انسانی وہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے۔ تو یہ ایک ٹرک والے کے اوپر شک کیا جا رہا ہے کہ اس نے ان کو پیچھے سے آ کر ہٹ کیا ہے۔ تو ٹرک والے کو انہوں نے سیکٹی، یعنی کہ اس کے اوپر انہوں نے الزام لگا دیا، لیکن اس کو اس کے بعد آزاد کر دیا کہ جاؤ اور ہم پوری تحقیق کریں گے کہ کیا وجوہات تھی، کس وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا۔ تو ہمیں سب لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پولیس کی کار کے اندر بھی اور باہر بھی کیمرے لگے ہوتے ہیں، اور پولیس والوں کی اپنی جو ان کے جو یونیفارم ہوتا ہے اس کے اندر بھی باقاعدہ ساؤنڈ سسٹم اور کیمرے لگے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ٹائم جو ہے وہ چاہیے، اور وہ ہو جائے گا۔ تو کوشش یہ کیجیے گا کہ احتیاط سے چلیں، سپیڈ اپ نہ کریں۔ اگر آپ نے کہیں 90 کلومیٹر سپیڈ لکھی ہوئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں آپ کو سلپری محسوس ہو رہی ہے، آپ کے ٹائر نے کچھ تھوڑا بہت محسوس کیا، آپ کے فوراً ایک اچھا ڈرائیور جو ہے وہ اپنے اسٹیئرنگ کو، جب گاڑی کے اسٹیئرنگ کو اس نے پکڑا ہوتا ہے تو اس کو محسوس ہو جاتا ہے، احساس ہو جاتا ہے کہ میرے ٹائر کیا فیل کر رہے ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں، ان کی گرپ کیسی ہے سڑک کے ساتھ۔ اور اس کی نظریں جب سڑک کے اوپر ہوتی ہیں تو پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں نمی ہے، کہیں نہ کہیں، جیسے ہم ہمیشہ بتاتے ہیں کہ جہاں پہ یہ پلاسٹک کی میلنگ ہوتی ہے، کلر میلنگ ہوتی ہے، جہاں پہ انہوں نے بیچ میں پینٹ کیا ہوتی ہے سڑک کو، اس کے اوپر پانی بہت جلدی سے جم جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہیں پہ جب ٹائرز آتے ہیں تو وہ سلپ کر جاتے ہیں۔ اور پھر ٹائروں کی بھی مختلف کنڈیشنز ہیں، اور کوشش یہ کریں کہ آپ
اپنی کم سپیڈ رکھیں تاکہ فاصلہ رکھیں گاڑیوں میں، بالکل گاڑیوں کے پیچھے بمپر ٹو بمپر لگا کر، یعنی کہ 4-5 میٹر کا فاصلہ نہ رکھیں، بلکہ اگر آپ سے 10-15 میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے گاڑی کے درمیان تو وہ سب سے اچھا ہے، سب سے سیف ہے۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جب آپ 60 کلومیٹر کی سپیڈ پہ جا رہے ہیں، 60 کلومیٹر کی سپیڈ پہ جا رہے ہیں، نارمل سڑک کے اوپر جب آپ بریک مارتے ہیں تو وہ ایک فٹ بال بین کے، اگر وہ سکٹ کر جاتی ہے آپ کی بریک گاڑی، تو وہ ایک فٹ بال بین کے برابر دور جا کے رکتی ہے، اور جب یہ گلیڈ ہوتی ہے تو پھر اس کی سپیڈ اب بہت زیادہ ہو جاتی ہے، پھر اس کا کوئی رخ نہیں ہوتا۔ آپ قسمت والے ہیں کہ گاڑی جو ہے وہ کسی چیز سے نہ ٹکرائے، لیکن حادثہ حادثہ ہی ہوتا ہے۔ یہ حادثہ جو ہے یہ اس کا نام ہی حادثہ ہے، یہ اچانک وقوع ہوتا ہے اور انسان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے احتیاط کریں، اور فلو اتنا زیادہ پھیل چکا ہے تو آپ احتیاط کریں، باہر نکلیں تو ابھی تک گرم کپڑے پہن کے نکلیں زیادہ سے زیادہ۔ ٹھیک ہے آپ نے کہیں جانا ہے، کہیں میٹنگ پہ جانا تو وہاں پہ مفلر بھی اتار لیں، ٹوپی بھی اتار لیں، جیکٹ بھی اتار لیں، اور پھر اپنے کپڑوں کی نمائش ضرور کریں، اس سے کوئی نہیں روکتا، لیکن احتیاط بہت لازم ہے۔ اور کوشش کریں کہ سردیوں میں ہم جو بوڑھے لوگ ہیں یا نوجوان ہیں، ہم پانی بہت کم پیتے ہیں، تو پانی جو ہے اس کی کوشش کریں گے اس کی مقدار آپ کے جسم کے اندر ہو، آپ کا خون جو ہے وہ فریش ہو، آپ کے جو کڈنیز ہیں، گردے جس کو ہم کہتے ہیں، ان کو زیادہ تکلیف نہ ہو، کیونکہ آپ کے گردے جو ہیں یہ تقریباً 4-4.25 لیٹر جو ہے تیزابیت وہ آپ کے جسم میں سے روز آپ کے خون میں سے نکالتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اپنی صحت کا خود خیال رکھیں، اور اگر آپ گوگل کر سکتے ہیں، ہر زبان میں گوگل کر سکتے ہیں، ہر زبان میں آپ جو ہے وہ فیس بک کیا، گوگل پہ کیا، کہیں بھی جا کے واٹس ایپ پہ آپ کسی بھی ہیلتھ کیئر کے بارے میں آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، میڈیسن کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کے سائیڈ افیکٹس اور ہر چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی سامنے آ جاتی ہے۔ اور کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کو انگلش اور ڈینش، بے شک آپ اس کے ماہر ہیں، لیکن آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئی تو اس میڈیسن کو آپ اپنی اردو پنجابی زبان میں بھی گوگل کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کے لیے زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ آپ چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، جیسے کہ ابھی بہت سارے ایکسپرٹیز جو ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، جو ریسرچ کر رہے ہیں، اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے ریسرچ کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کافین جو ہے، خاص کر یہ انرجی ڈرنک جو ہے، یہ آپ کو آپ کے دماغ پہ کو کمزور کرتی ہے، یہ آپ کے دل کے اوپر اثرات ڈالتی ہے، اور یہ جو جتنی بھی انرجی ڈرنکس ہیں اس کے اندر کیونکہ کافین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ آپ کو برین ہیمریج کر سکتی ہے، یہ کر سکتی ہے۔ دوسری، راجہ صاحب، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو سگریٹ کی گیس ہے، سگریٹ کے لائٹر جو ہیں، اس کی گیس جو ہے وہ ینگ آدمی اس کا نشہ کرتے ہیں اور وہ گاڑی چلاتے ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ وارننگ دے دی ہے پولیس نے، بلکہ وارننگ نہیں، ایک قانون بن کے سامنے آ گیا ہے کہ اگر کسی کے بلڈ کے اندر یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے یہ گیس کا نشہ کیا ہے تو اس کو جیل بھی ہو سکتی ہے، اس کو بہت ہیوی جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے گاڑی بھی ضبط ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ اگر آپ دن میں 5-6 کپ کافی پیتے ہیں تو آپ اس کو کم کر کے 1 یا 2 کپ پہ آ جائیں، تاکہ آپ کو جو اس وقت جسمانی حالت ہے، جو اس وقت کا جو ایٹماسفیئر ہے، وہ آپ کے تذابیت کو روک سکتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو بیماریاں انسان کو لگتی ہیں وہ سردیوں میں لگتی ہیں۔ گرمیوں میں پسینہ آتا ہے، تذابیت جسم خارج کرتا رہتا ہے، اور پانی زیادہ پینے سے آپ کے اندر سے تذابیت ویسے ہی خارج زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو سردیوں میں کیونکہ آپ کو سردی لگتی ہے اور پانی آپ بہت کہیں گے تو آپ 2-3-4 گلاس زیادہ سے زیادہ پورے دن میں پیتے ہیں، اور یہ بہت کم ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ 12 گلاس پانی کے پیئیں، لیکن کم از کم پانی کے آپ اندازن جو ہے وہ 5-6 گلاس جو ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، وہ دن کو پئیں،
اور آپ پھر دیکھیں کہ آپ کی نیند کیسی ہوگی. اب ایکسپرٹیز یہ کہہ رہے ہیں جو انرجی ڈرنکس پیتے ہیں یا اپنا جو بہت زیادہ کافی پیتے ہیں، ان کو رات کے وقت جب وہ سونے سے پہلے کافی پیتے ہیں تو پھر ان کو نیند میں کافی الجھن ہوتی ہے اور وہ اچھے طریقے سے سو نہیں پاتے. جی راجہ صاحب. جی شاہ صاحب، یہ انفارمیشن ہے آپ دے رہے ہیں، تو شاہ صاحب یہ ہم بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ اکثر کہتے رہتے ہیں، تو یہ موجودہ حکومت نے ابھی جو پریس کانفرنس بھی آپ نے سنی، یہ جو پینشنسٹ کے لیے، بچوں کے لیے، فیملیز کے لیے جو ہے وہ مہنگائی الاؤنس کے چیک یا اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، ہمارے سامعین ناظرین کو بتائیں کہ یہ کیا سہولیات مل رہی ہیں؟ جی یہ کوئی سہولیت نہیں ہے، بلکہ آج اور کل اور 3-4 دن سے جو بہت بڑے فائنانس کے جو تجزیہ نگار ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، جو فائنانس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اور وہ پینشنسٹ جو آلریڈی 2003 کے قانون کے مطابق پینشن لے رہے ہیں، انہوں نے بھی یہ گورنمنٹ پہ غصے کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں 7 کروڑ دن کے دے کے تو آپ ہمارا مختلف پارٹیاں آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. یعنی کہ 7 کروڑ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک دودھ کا لیٹر جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ 7 سے 8 کروڑ صرف 2023 سے بڑھی ہے. اور لوگوں کو انہوں نے پچھلے سال مئی سے لے کے تو اس سال مئی تک کا وہ 7 کروڑ کے حساب سے مہنگائی الاؤنس دے رہے ہیں. تو 7 کروڑ جو ہیں یہ آپ میری بھی ہنسی نکل گئی ہے کہ اگر آپ پانی کی بوتل لینے جائیں تو تقریباً آپ 7 کروڑ میں وہی نہیں خرید سکتے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں حکومت نے مذاق کیا ہے، عوام کے ساتھ مذاق کیا ہے، اور انہوں نے کئی 300-400 ارب سے زائد جو پیسے ہیں جو اسکیٹر بونڈز کے ہیں، جو عوام کے اسکیٹ کے پیسے تھے، وہ انہوں نے جنگوں میں صرف یوکرین میں لگا دیے. پھر انہوں نے دوسری جنگوں میں انہوں نے پیسے لگا دیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس پچھلے سال سے ہماری جو افواج ہیں، یہاں کے ہمارے فوجی نوجوان ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تنخواہوں میں ہماری اضافہ کیا جائے تاکہ ہم ملک کے لیے قربانی دیتے ہیں. ہم دن رات باہر گھومتے ہیں، باہر ہمیں مختلف جگہوں پہ ہمیں اسٹیشن کیا جاتا ہے، گرین لینڈ وغیرہ، اور آگے دوسرے ممالک میں ہمیں بھیجا جاتا ہے. تو ہمیں کم از کم اتنی تنخواہ تو دیں کہ ہم اپنی فیملیز کے لیے کوئی چھوڑ کے جائیں یا ان کے لیے کوئی گزارا ہو سکے. تو اس گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو 1,000 کروڑ جو ہے وہ منتھلی آپ کی بڑھاتے ہیں. تو اس میں وہ سارے جو ہے حیران ہوئے. تو اب آپ یہ یقین کیجئے کہ یہ لاسٹ ویک کی اخباروں میں یہ تھا کہ 1600 سے زائد فوجی جو ہیں وہ فوج کے وزارت دفاع کو چھوڑ چکے ہیں ڈنمارک کے. تو ہماری جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، جس کو میں شروع سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کہتا ہوں، یہ فضولیات میں اپنے آپ کو ہٹلر کی جگہ یا ان ظالم حکمرانوں کی طرح اپنے آپ کو ہسٹری میں نام لکھانے کے لیے یہ زندہ ہیں. یہ صرف ہسٹری میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، باقی ان کے پاس انسانیت کے لیے کوئی کام نہیں. اب جو انگا سٹوائبے ہے اور ڈین فولکے پارٹی ہے اور جو لبرل الائنس ہیں، یہ سارے شور مچا رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے یہ چیک جو ہے جو 2500 کروڑ کا ہے، یہ آپ نے پورے سال کا، یہ ایک دن کا نہیں، پورے سال کا، یہ آپ نے اسکیڈر فری 7 کروڑ کے حساب سے کسی فیملی کو دینا ہے تو وہ فیملی جو ہے وہ پیور ڈینش ہونی چاہیے، وہ فارنر نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ فارنر جو اس ملک میں رہتے ہوئے اتنا ہی ٹیکس دیتے ہیں جتنا کہ ڈینش ٹیکس دیتے ہیں. تو یہ آپ ان کی انسانیت دیکھ لیں. یہ وہ ملک تھا جو دنیا میں ٹاپ 4 یا ٹاپ 5 ملکوں میں ڈنمارک کا شمار ہوتا تھا، جو اقتصادی طور پہ اور خوشی کے طور پہ یہاں کے لوگ بڑے خوش گوار موڈ میں خوش قسمت لوگ گنے جاتے تھے ہر لحاظ سے. اس کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. اب ان کا یہ حال ہے کہ آپ اگر کسی بھی غریب سے غریب دنیا کے جو ملک ہیں، اگر آپ وہاں پہ ایز اے بیگر جا کے تو
خیر مانگیں گے تو بھی آپ کو جو ہے وہ 7 کروڑ سے زیادہ پیسے جو ہیں آپ کی ہتھیلی پہ آپ کے کھانے کے لیے آپ کے پاس جمع آ جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مذاق ہے کہ ہمارے ملک کے پیسے اسلحے پہ اور غیر ممالک کو جو ہے ان کو دیا جا رہے ہیں کہ وہ ان کی ڈیفنس کریں، ان کے ساتھ کام کریں۔ اور یہاں پہ حالات یہ ہیں اس وقت راجہ صاحب کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں ان کو دن بدن ان کی چھانٹی کی جا رہی ہے، ان کو کاموں سے نکالا جا رہا ہے، مختلف کمپنیاں بند ہو رہی ہیں۔ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ حکومت بجائے اس کے اوپر بات کرنے کے یہ باتیں کر رہی ہیں۔ صرف وہ جو ہے میں ہمیشہ شروع سے یہ کہتا ہوں، میں نے یہ 70s میں یہ نعرہ سیکھا تھا یہاں کہ نیو کتھافلا ان کامنے کتھافلا۔ نیو کتھافلا یہ کہتے تھے ان واندرا کو، اور گامنے کتھافلا یہ کہتے تھے جو یولینڈ سے بندے یہاں آ کر کوپن ہیگن میں کام کرتے تھے۔ تو یہ لوگ ان کو کہتے تھے کہ یہ نیو کتھافلا اور گامنے کتھافلا ہے۔ تو یہ ایک قسم کا انہوں نے تفرقہ پیدا کیا ہوا تھا، مذاق پیدا کیا ہوا تھا۔ تو آج میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ کیوں ایسا کام کر رہے ہیں۔ تو راجہ صاحب ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو ہے اپنے ہیلتھ سسٹم کو، اپنے سوشل سسٹم کو ٹھیک کریں۔ اس میں ہمارے بھی جتنے کونسلز آئے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے۔ اور یہ شیم فل ہے، میں نے آج آرٹیکل لکھا ہے اس کے انگا اسٹوائبیا کے پیج کے اوپر، اور میں نے اس کو کہا ہے کہ تم ہمارے پہ احسان نہ کرو، تم یہ کہہ دو تو ہم فارنر جو ہیں وہ 7 کروڑ نے پلس تمہیں ٹیکس کے ہم گورنمنٹ کو ہر روز دینے کو تیار ہیں۔ تو لہٰذا یہ مت سوچو کہ ہم تمہارے 7 کروڑ نے روزانہ کا جو تم ہمیں دو گی اس سے ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ ان کے لیے ایک بڑا لمحہ نہیں فکری شاہ ہے۔ صاحب، آپ کوشش جاب کرتے رہتے ہیں۔ شاہ صاحب، ہمیں جوائن کیا، ہم نے کیا ہے کہ عدنان امین علی جو ہیں وہ الیکشن لڑے سوشل ڈیموکریٹ کی طرف سے، بڑے محنتی ہیں آپ کی طرح، خبروں پر وہ بھی نظر رکھتے ہیں، وہ بھی بہت محنت کرتے ہیں، اور ان کو بھی جو ہے وہ اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا آپ کی طرح نہیں چلاتے، وہ انفارمیشن کی بات کرتے ہیں اور اپنی آپ کی طرح اچھے فائٹر ہیں، فائٹ کرتے رہتے ہیں، ہار وہ بھی نہیں مانتے، لیکن وہ کام کرتے ہیں، وہ سیٹوں کے لیے کام نہیں کرتے۔ عدنان، آپ کو بھی ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ نے مجھے لیے۔ میں ابھی کسی جگہ سے فارغ ہو کے صبح کا نکلا تو وہ جا رہا تھا، تو راستے میں تو آپ کو فون آیا تو میں نے پھر اٹھایا۔ تو بس عدنان، آپ کو اب پتہ آپ نا کہ اب یہ ٹیکنالوجی جو ہے اتنی ہو گئی ہے کہ کہیں بھی جو ہے وہ لیڈر جا رہا ہو یا عام آدمی جا رہا ہو تو اس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، جو ہے نا، پھر اسپیشل اسٹوڈیو میں جو ہے وہ بلانا نہیں پڑتا، 1 گھنٹہ ضائع ہو جاتا ہے اسٹوڈیو میں آنے میں، 1 گھنٹہ واپسی جانے میں بہت سارا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو عدنان، ہم بات کر رہے تھے یہ جو ابھی چیک کی ہوا جو میٹنگ ہوئی ہے، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جماعت جو ہے، آپ کی پارٹی کا جو گراف ہے وہ اوپر بڑھ رہا ہے، اگر آج الیکشن ہوتے ہیں تو 10 کے قریب مینڈیٹ آپ کے بڑھ جائیں گے، یہ باتیں کیا چل رہی ہیں؟ بھائی یہ کریکٹ بات ہے کہ جو ہمارے اوپینین آئے ہیں وہ کافی پازیٹیو آئے ہیں، اور اس کا جو مین فوکس ہے وہ یہی ہے کہ 2 چیزوں کے اوپر ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو یہ گرین لینڈ کا مسئلہ ہے، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، جس میں کیا کہتے ہیں پرائم منسٹر بھی پھنسی ہوئی ہے، اور فارم منسٹر جو ہے لاسٹ لو کے وہ بھی پھنسا ہوا ہے۔ تو اس نے کیا کہتے ہیں پارٹی کو ایک نیا پوسٹ دی ہے، اور دوسرا کیا کہتے ہیں کہ یہ جو کالے نے چیک کا تو نہیں اتنا، مگر دوسرا جو ان نے 2028 سے ممس کے بارے میں غیرحسین کرنے کی وجہ کی ہے، اس کی وجہ سے پارٹی کو کافی بوسٹ ملا ہے۔ اور ہاں یہ ہے کہ یہ کرائس میں تو یہ پارٹی چل جاتی ہے، اور پہلے بھی اس نے کرائس سے باہر نکالا ہے۔ تو یہی ہے 2 وجہ کہ جس کی وجہ سے پارٹی اوپر آئی ہے، واپس ایک قسم کا کم بیک ہوا کہتے ہیں نا۔ عدنان، یہ جو ابھی جو ہے فائلز کا چیک اور مہنگائی کا الاؤنس اور ٹیکس میں چھوٹ کی باتیں چل رہی ہیں، پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے، اور جو ہے دوسری طرف انسٹیٹیوشن کی جو چیئرمین ہے وہ اپنے لیے اپنے طریقے کی پریس کانفرنس کر رہی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں امریکہ کے متعلق، یہ ذرا باتیں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ بھائی دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو گرین لینڈ کا مسئلہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر نا ایک قسم کا پولیٹیکل دیکھا جائے نا، تو ساری پارٹی جو ہے نا ایک سائڈ پہ کھڑی ہیں،
जिसका मसला पड़ा है ना, जिससे क्या कहते हैं ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, वो 10 साल का बच्ची है, वो मिसेस स्मिथ का। मुझे नहीं समझ आई कि उसका दिमाग क्यों इस वक्त काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो ही इंसान है जो पिछले साल ना जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट नहीं था हुआ कह ले 1.5 साल पहले, जब वो इलेक्ट नहीं था हुआ तो उसके कैंप में गया था सीखने के लिए कि ट्रंप करता क्या है और ट्रंप का क्या कहते हैं तरीका क्या है। अब वही बंदा जो है वो कह रहा है कि ट्रंप के खिलाफ सख्त बोला जाए, तो बंदे को तो थोड़ा बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए कि पहले तुम ट्रंप के गोद में थे, अब ट्रंप के बाद हो। मसला ये है कि ये इस मामले पे ना सारी जो पॉलिटिकल पार्टी है ना वो डरी है कि हमने क्या कहते हैं पीछे नहीं हटना। और भाई देखिए ना, इसमें एक फर्क भी बहुत है। जो ग्रीनलैंड है ना वो चलता है बेसिकली वेलफेयर सोसाइटी की तरह, और आप सबको मालूम है दुनिया में कि अमेरिका में वो चीजें नहीं है। तो ऑब्वियसली ये है कि ग्रीनलैंड किसी कीमत पे भी क्या कहते हैं ट्रंप के साथ नहीं जाना चाहता। और अब मसला ये भी है कि बंदा कह ले कि ट्रंप को तो पता नहीं होता, सुबह कुछ शाम कुछ दोपहर कुछ, तो इसलिए उसके लिए ना क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी ने एका किया हुआ है कि हमने इस मामले पे एक पेज पे रहना है, और इनकी यही कोशिश है कि ये एक पेज पे रहें। इंग्लिश लिस्टर ने कहा था कि कुछ हार्ड लाइन की तरह की उन्हें स्टेटमेंट दी थी कि इनके क्या कहते हैं सब चीजें ड्रॉप कर देनी चाहिए, मगर वो बहुत मुश्किल है ड्रॉप करना, क्योंकि अब एक एग्जांपल है, जैसे आप देखें डेनमार्क में बहुत सारा ये जो सोडा वैन है ये पीआई उनका जाता है, तो इन चीजों पे बंदे को जरा थोड़ा बहुत रियलिस्टिकल स्टेटमेंट्स भी देने चाहिए कि क्या बैंड हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। ये है कि अमेरिका के अंदर भी ना थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं, क्योंकि कांग्रेस और जो सेनेट है ना वो जरा थोड़े खिलाफ हुए हैं ट्रंप के, अब बस कर दे, तूने एक हमला तो कर लिया वेनेजुएला पे, ये जो हरकतें हैं ना हम पूरे यूरोप के साथ नहीं लड़ सकते, कि हमें जो 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 स्टैंड है, तो यही है कि आपस में ये पॉलिटिकल पार्टीज जगी हैं कि हम हार्ड टाइम देंगे अमेरिका को, और दे भी रहे हैं, क्योंकि डेनमार्क के अंदर देखा जाए ना तो 35 से 40% अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो है ना वो लोग नहीं खरीद रहे। चलें, ये तो चलता रहेगा। हमारे साथ सैयद तौकीर हुसैन बुखारी साहब भी हैं, वो भी आपकी तरह बहुत मेहनत करते हैं, बहुत चीज़ों पे नज़र रखते हैं। तो अदनान और शाह साहब दोनों से मेरा ये सवाल है, ये जो अभी डॉक्टर का जो इशू बना हुआ है पूरी दुनिया में, इस बात को जो है वो ख़बरों में वो छप रहा है, जो सज़ा हुई है एक डॉक्टर को, तो इससे तो फिर आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जिस तरह आप बात करते हैं शाह साहब इंगा साहब की, तो इन चीज़ों को तो फिर वो लोग उठा लेते हैं ना। ये भाई ये आप ग्लोस्टो वाले केस की बात कर रहे हैं? जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। इसका तो ये मैं आपको एक फनी बात बताता हूँ कि ये जो ग्लोस्टो वाला केस है ना, ये मुझे और एक बंदे को और को राब्ता किया गया था इनकी फैमिली से, और हम इनकी फैमिली के साथ टच में रहे थे, और हमने बड़ी कोशिश की थी कि हमें पता चल सके कि मामला क्या है। ये जो वकील भी है ना, ये हम लोगों ने मिल के इस वकील को भी चेंज किया था, और ये वकील हम लोग लाए थे, और हमें यही पता था जब तक केस शुरू नहीं हुआ कि ये यही कह रहे थे कि ये इनोसेंट है, मगर मसला ये था कि ये केस जब चला है ना तो उस वक्त हमें पता चला है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सबूत है इसके खिलाफ। और आपका जो सवाल है इस पे हम यही कह सकते हैं कि ये शर्म की बात है, क्योंकि मसला ये होता है कि जब ये चीजें हो जाती हैं ना तो यस क्या है ना इसके काम जो होता है ना, और फिर मसले पड़ते हैं। जी शाह साहब, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। अदनान को अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम सलाम। असल में बात ये है कि मैं पहले थोड़ा सा कमेंट करूंगा ग्रीनलैंड के मसले में। बात ये है कि पिछली दफ़ा जब रिपब्लिकन ये पार्टी जो है ना, रिपब्लिकन पार्टी जिसके ये ट्रंप आ रहा है, ये हमेशा स्लेव्स की, पुराने वक्तों में ये स्लेव्स की बात करते थे। ये कहते थे स्लेवरी जो है
लोगों को गुलाम बनाओ और लोगों पे जुल्म करो, और तुम जिसको अगर तुम्हारा मजदूर या तुम्हारा नौकर काम नहीं कर रहा तो उसको फांसी लगा दो, गोली मार दो, तुमको तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं सकता, तुम क्योंकि तुम वाइट पावर हो। तो ये वहां पे अमेरिका में चलता था। आज ये पूरी दुनिया पे यही जो अपना ट्रम्प है, ये बिल्कुल बातें कर रहा है। मैं इसको ट्रम्प कहता हूँ, मैं इसको ढोल कहता हूँ, मैं इसके नाम को सही नहीं रखता। मैं इसके साथ इख्तलाफ करता हूँ क्योंकि इसने डेनमार्क के साथ, डेनमार्क के जितने भी सियासतदान हैं, इनको इस बात का इल्म था कि ये जो ग्रीनलैंड है इसके बकायदा पीछे पड़ा हुआ है। इन्होंने जानकर इसको नजरअंदाज किया, बिल्कुल बात नहीं की और खामोश रहे, वहां पे लावा पकता रहा। ये यूक्रेन और दूसरी जंगों में और गजा के ये वहां पे सारे सियासतदान वहां बोलते रहे। और सबसे बड़ा जो मसला ना डेनमार्क के अंदर, कि जब भी कोई यहाँ पे कोई मसला हो या इलेक्शन हो, तो ये लेनिंग यानी कि न्यू खताफला और गामले खताफला में ये शामिल हो जाते हैं जी। ओ जी देखो जी, एक तो यहाँ पे सियासतदान जो हैं उनको इस चीज की सेंस नहीं कि जो लोग यहाँ से कम से कम 70-80 साल बल्कि इससे भी ज्यादा अरसे से इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, उनकी कई जनरेशंस यहाँ पे आ गई हैं और 70s के बाद तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आ गए। तो ये उनको कह रहे हैं कि भाई आप लोग हमारे लिए सरदर्द हैं। देखिए, इनके साथ हमारे सियासी लोगों को राजा साहब ख्याल करना चाहिए। यही चीज मैं आपके रेडियो से, आपके थ्रू मैं लोगों को कहता हूँ, यंगस्टर से, कि आप मुंह तोड़ जवाब इनको दें। अगर वो ईंट उठाते हैं तो इनको पत्थर से जवाब दो। आप स्टेट के खिलाफ बात नहीं करेंगे, आप पार्टी टू पार्टी जो है वो पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं। ये हमेशा कहते हैं जी ईमानदार, ये लेनिंग। देखे, यहाँ पे जो फ्लुटनिंग है वो हमारी मर्जी से नहीं आई। हम लोग जो ईमानदार आए या हमारे जो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ जनरेशन जारी है, हम लोगों ने इस मुल्क के अंदर मेहनत की और इस मुल्क को बनाने में एक बहुत बड़ा किरदार हमने किया। किसी दिन इनके साथ मेरी बहस हो तो मैं इनको बताऊं कि इनके हालात क्या थे, किस तरह ये मुल्क चल रहा था, और इनके जो स्टेज के अंदर, जो पौड़ियों के अंदर इनके टॉयलेट होते थे और बंदे 3-3 4-4 इंतजार करते थे। गोंड के अंदर होते थे, आमा में जहाँ इस वक्त हामलेस गेट है उसके आसपास ऐसी बिल्डिंग थी, मॉडर्न बिल्डिंग थी, इसके नीचे गोंद के अंदर टॉयलेट थे। तो ये चीजें जो हैं सिर्फ जबान आने से हम सियासतदान नहीं बन सकते, हमें सारी बैक पोजीशन चाहिए। अब देखें कि सोशल डेमोक्रेट्स और दूसरे ये बात करते हैं, सारी पार्टी बात करते हैं, इवन फ्री ग्राउंड है, हर पार्टी ये बात करती है जी, ओ जी फलानी जगह जंग हो रही है, ये ना करो वो ना करो। भाई आप अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के हकूक के लिए जंग क्यों नहीं करते? आप यकीन करें कि मैंने अदनान को भी तस्वीर भेजी थी। यहाँ क्रिसमस से पहले यहाँ पे बाहर हुम लोवत और हर चीज स्टॉल्स पेन के पास पड़ी हुई थी। आज तक कोई भी कम्यून का बंदा नहीं आया। वो आते हैं, बैग उठा के ले जाते हैं, नीचे सारे गन को उसी तरह पड़ा है, वहीं स्मेल हो रही है, बर्फ पड़ी हुई है, वो भी उसके ऊपर। क्रिसमस से लेके आज तक किसी ने वो जगह साफ नहीं की। चलें और शाह ये साहब जो अदनान चीजें से हैं, जवाब ये लेते हैं, कमजोरी चूंकि है। अदनान जो नज़र रखते हैं कमून में। जी अदनान, आपने शाह साहब की बात सुनी? जी जी, वो मैंने सुनी हुई है, वो मैंने आगे इंफॉर्मेशन दे दी हुई है उनको। वो तो अब क्या कहते हैं उनका जो, और दूसरा ये पता है मसला ये हुआ है कि यहाँ पे बहुत सारी कंप्लेंट्स जा रही हैं अंदर, और ये मामले को जरा थोड़ा हैंडल करने की जरूरत है। और ये खबर मैंने आगे पहुंचा दी थी जब से तस्वीर आई थी, वो टेक्निकली वैसी को गई हुई है और अभी तक मुझे उनका जवाब नहीं आया। मगर मैंने अपनी पार्टी को भी, कल मेरी मीटिंग थी तो मैंने उन्हें भी ब्रीफ कर दिया हुआ है। तो वो अब नया, यहाँ तो उसका नया मेयर बैठा हुआ है और उसका हमला है, तो अब देखते हैं तो वो क्या करता है, वरना नहीं एक्शन करेगा तो फिर अदनान, हम हम दोबारा लोग उससे चले जाते हैं से डैनस सियासी पार्टियों में, कम्यून्स के मेंबर भी बन जाते हैं, बस सारा कुछ हो जाता है, तो उसके बावजूद जो देखा है कि ज़्यादा सियासत जो है हम अपने वतन की सियासी पार्टियों की करते हैं। भाई ये देखे ना, यही तो आपका क्या कहते हैं मसला है। अब आपने ये जो बात की है, ये जिस तरह ये ग्लोस्टो का केस हुआ है, फिर जो वाकया हुआ है, मैं आपको एक सच बात बताऊं, आधे से ज्यादा जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको मालूम ही नहीं था।
ایک بندے نے مجھے فون کر کے کہتا ہے رات کو میں اپنے جاب سے آ رہا ہوں، کہتا ہے تمہیں پتہ ہے اس کا فیصلہ آ گیا ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ پتا تھا کہ اس کا فیصلہ جو مجھے علم تھا وہ 29 کو آنا ہے، مگر شاید اس کا فیصلہ آج ہی آ گیا ہے، تو مجھے میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ 2 دن پہلے فیصلہ آ گیا، مگر میں نے کہا وہ ہو سکتا ہے کہ جو ڈیفینس لائرس ہیں انہوں نے آپس میں کوئی بات چیت کی ہو، تو اس لیے تو یہ دیکھا جائے ہمارے سیاستدانوں کو تھوڑا بہت ایکٹ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ کیا معاملے ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ کیس جو ہے نا یہ ایک جیسے آپ نے پہلے بات کی ہے، یہ کیس ختم نہیں ہوا، یہ ہائی کورٹ میں کیس چلا گیا بالکل اور صحیح ہائی کہہ رہے کورٹ ہو عدنان، اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے ایک آرٹیکل اس کے بارے میں پڑھا ہے، اور وہ یہ کہہ جی رہے تھے کہ اس کی جو سزا ہے 5 سال جو اس نے آنک کیا ہے، اس نے اپیل کی ہے اس کے خلاف، اور یہ اس کی وجہ سے جو پاکستان اور دوسرے علاقوں سے جو ڈاکٹرز آ رہے ہیں، ناٹ فیمیل بٹ میل کی بات کر رہا ہوں، ان کے اوپر بڑے اثرات بنیں گے، کیونکہ یہ ینگ تھا اور اس نے جو حرکتیں کی ہیں، اور اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ گلوسٹپ اسٹیشن جو ہے اس کے اوپر ویڈیو کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہاں پہ ہر بلڈنگ کے اندر ویڈیو کیمرے ہیں ہر جگہ پہ، تو اس کے باوجود اس نے یہ حرکتیں کی، اور اس سے جو ہے وہ پاکستان کا بھی نام بدنام ہوا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کے لیے یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ بنا ہے۔ نہیں، اس میں نا اس میں ایک اور چیز ہے جو میں آپ کو ایڈ کر دوں کہ مسئلہ پتہ ہے کیا مسئلہ یہ ہے کہ اس کیس کا پرابلم یہ پڑی ہے کہ یہ آیا ہے مارچ میں، جب یہ مارچ 2025 میں آیا ہے نا یہ، تو اس نے 1 منتھ کے بعد آتے شار پہلا حملہ کر دیا، اور جب اس نے حملہ کیا ہے نا تو اس نے نا یہ اس نے جس جگہ پہ حملے کیے ہیں نا ادھر بہت سارے کیمرے بھی ہیں، اور آپ کی جی بات جی کریکٹ ہے کیونکہ وہ کورٹ ایریا ہے، جو کورٹ ایریا ہوتا ہے نا وہاں پہ کیمرے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے آپ کے ریڈیو اسٹیشن سے کہ ہم سے ایک بندے کو اس نے رابطہ کیا تھا کہ ہمیں مدد چاہیے، تو پھر ہم نے پاکستانی ایمبیسی کو سے بھی مدد لی تھی، ان سے بھی کہا تھا، وہ بھی گئے تھے، ہمارے بندے بھی کچھ گئے تھے، پھر ہم نے لائر سائڈ ٹیم کو کر کے کیا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ نا ہم لوگوں کو یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ یہ آگے جیسے آپ کو معلوم ہوگا، شاید سب کو معلوم ہے کہ ڈینمارک پہلے ہی ایک قانون پارلیمنٹ میں لے کے آیا ہوا ہے کہ جو 1 سال بھی جس کی کرائم ہو اس کو شراؤڈ کیا جائے، تو یہ تو ان کو ایک موقع مل گیا ہے کہ یہ اس کو کیا کہتے ہیں اٹھا نہیں کے نا۔ عدنان میں آپ کو یہاں پہ سٹاپ کروں گا، وہ جو 1 سال والی ہے نا وہ ایک علیحدہ ہے، جو انہوں نے لا فورسلے 217 219 میں انہوں نے 2023 میں جو بنائے تھے، جو 2024 میں اور 25 میں لاگو ہوئے ہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ اگر گرفت، اگر آپ نے کسی کو قتل کر دیا یا کسی کو بہت بڑا ڈاکہ مارے یا کوئی ایسی چیز، تو اس کو 2 یا 3 مہینے کی بھی سزا ہو تو اس کو بھی الویز کیا جا سکتا ہے، اور فیملی رائٹ ہے کو آپ بھی۔ کی بات ہاں، آپ کی یہ بات جو صحیح یہ جو سال والا آ رہا ہے نا، یہ وہ ہے کہ اگر آپ کو سال پہلے جو سزا ہوئی ہے، اور اگر آپ اس کے باوجود دوبارہ کوئی ایسا ایکٹ کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ پوری ہے، فیملی اور سب کے لیے پرابلم ہوگا۔ جی آپ جی کی بیٹے، بات آئی ایم صحیح ہے۔ سوری کہ میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا، لیکن نہیں یہ نہیں کوئی نہیں، میں نے یہی کہا ہے کہ بات یہ ہے کہ دیکھا جائے نا تو یہ ہم نا ہمارے لیے جیسے آپ نے پہلے بھی ابھی کہا ہے کہ یہ بہت شرمندگی کی بات ہے کہ اس واقعہ کے اوپر، کیونکہ میرا جو ایکسپیرینس ہے نا، جو میں اس چیز کو جانتا ہوں پھر کیونکہ میں نے کیا ہوا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، کیونکہ آپ نے جیسے کہا ہے کہ یہاں پہ بہت پاکستانی ڈاکٹر آئے ہوئے ہیں، ان کے ویزے بھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ان پہ کوئی اثر پڑ جائے کہ ان کے ریجیکٹ ہو جائیں 3 سال بعد، کیونکہ ہمیں نہیں ان پہ بھروسہ، تو اس بندے نے آ کے نا سب کے لیے کیا کہتے ہیں جو پاکستان سے آ رہے تھے، جو انڈیا سے آئے ہیں، جو بنگلہ دیش سے آئے ہیں، ان سب کے لیے اس نے مصیبت کی ہے، اور آنیسٹلی دیکھا جائے تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ مجھے ابھی تک میرے لیے شوق ہے کہ ایک انسان کو اتنی بڑی پاسبلٹی ملے اور پھر بندہ آ کے اس طرح کی عادتیں کرے اس ملک میں، بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ ڈاکٹر
محسن انسانیت ہوتا ہے یہ بالکل اپنے پیشنٹ کے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ کرتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ 70s کی بات ہے تو ایک عورت کے کیا نام ہے کوئی نقص ہو گیا تھا تو اس کو رس ہاسپٹل لے کے جانا پڑا. تو وہاں پہ انہوں نے مجھے کال کیا کہ بھائی ان کے میاں بیوی کو نہ انگریزی کی سمجھ ہے نہ ڈینش کی سمجھ ہے تو آپ آئیں. تو میں ان کے پاس گیا تو وہاں پہ جب بات ہونے لگی تو وہ کہنے لگے جی کہ ہمارے لیے فیمیل جو ہے وہ عورت آئے تو اس ہماری بیوی کو دیکھے. تو اس ڈاکٹر نے یہ بات کہی, اس نے کہا کہ جب یہ میری پیشنٹ ہوگی تو یہ میری اپنی بیٹی کی طرح ہوگی. میں اس کو ٹریٹ کروں گا ایسے ہی جیسے کہ میری اپنی بیٹی میرے سامنے لیٹی ہوئی ہے. میرے ذہن خیالات میں یہ نہیں ہوں گے کہ یہ کتنی خوبصورت ہے یا اس طرح کے, نہیں, بلکہ میرا یہ پیشنٹ ہے اور میں تو بالکل ایسے جیسے اپنی بیٹی کے ساتھ بندہ اس کو ٹریٹ کرتا میں اس کو. تو اس کی باتیں حیران کن سن کے تو پھر بھی ان کو یقین آیا. آخر انہوں نے ایک گینٹ آفٹر شو سے ایک لیڈی منگوائی تو اس سے انہوں نے رات کے وقت اس کو ٹریٹ کیا. لیکن آہستہ آہستہ ہمارے جو پرانے لوگ ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں وہ سیٹلڈ ہو چکے ہوئے ہیں. اب ڈفرنس کیا آ رہا ہے سیاست کے اندر کہ جو قانون یہاں پہ بنے ہیں, جو لا فورسلے بنے ہیں, آئین کچھ کہتا ہے اور لا فورسلے کچھ کہتے ہیں. اب آئین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ انسانیت پہلے, انسانی حقوق پہلے, اور لا فورسلے یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے ڈیفنس کرنا ہے, ان کو نکالو, ان کو نماز نہ پڑھنے دو, ان کے ساتھ یہ کرو وہ کرو. ہاں, ہمیں بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہیے, ان لوگوں کو بتانا چاہیے. آپ ینگ آدمی ہیں, آپ نکلیں باہر, آپ لوگوں کو بتائیں کہ بھائی مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ایز اے فلوترنگ اس ملک کے اندر آئے ہیں ان کو نہ تو اپنے ملک میں سکون ملا تو نہ اس ملک کے اندر سکون ملا, اور وہ ذہنی طور پہ کمزور ہیں. ہم لوگ جو ہیں, ہم لوگ فٹ تھے, ہم لوگ پیدا اس ملک میں ہوئے ہیں, یا ہمارے جو فار فیلڈر سے جو باہر سے آئے ہیں وہ محنت کش لوگ تھے. انہوں نے اپنے صرف محنت سے اور اپنے کام میں دل لگایا. تو ان چیزوں کا جو ہے وہ فقدان ہے. ہم لوگ بس یہی کہتے ہیں جی کہ ہم تو ڈاکٹر ہیں, ہم انجینئر ہیں, ہم بہت پڑھ لکھے ہیں, لیکن اس کے باوجود جب ہم سیاست میں آتے ہیں تو ہمیں جو قانون ہے یہاں کا, مجھے بالکل پتہ ہے, مجھے اس چیز پہ کوئی شرم نہیں. نہ آپ کو, آپ نے مجھ سے ہمیشہ جب بھی آپ کو گائیڈنس چاہیے ہوتی تھی آپ مجھ سے پوچھتے تھے, اور آپ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوا تھا کہ آپ الیکٹ نہیں ہوئے, لیکن آپ الیکٹ ہیں. کیوں کہ میری نظر میں جو بچہ سیاست میں آتا ہے اور سیاست میں وہ ہارتا ہے تو وہ اس کی جیت ہوتی ہے, کیونکہ وہ بہت کچھ سیکھتا ہے, اور اسی طریقے سے اس ہار سے وہ اپنی کمزوری کو جو ہے وہ ایک اچھے راستے پہ چلاتا ہے. وہ اپنی ان کمزوریوں کو, جس ایگزام میں وہ فیل ہوا ہے اس سبجیکٹ میں وہ پاس, اس مضمون میں وہ پاس ہونے کی پوری تیاری کرتا ہے, اور پھر جب آگے جاتا ہے تو پھر لوگ اس کے اندر اتنا کانفیڈنس بلڈ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ ہاں جی یہ قانون ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ یہ کریں یہ کریں. وہ میں آپ کو شاہ ایک صاحب بات آپ میں تو آپ کو گائیڈ کہوں. لائن دیتے رہتے ہیں, چونکہ آپ بڑے ہیں, تجربہ ہے آپ کے پاس. عدنان, مجھے پتہ ہے آپ کام سے آئے ہیں اور گھر جا رہے ہیں, تو عدنان میں آپ سے ایک پوچھاؤں گا. شاہ صاحب تو ہمارے ساتھ رہیں گے, آپ بتائیں کہ یہ جو ابھی الیکشن کمیون کے ختم نہیں ہوئے مکمل, وہ کمیٹیوں کا جو رول ہے وہ پورا ابھی تک ادا نہیں ہوا, ابھی تک وہ ڈیبیٹس میں نہیں گئی, ابھی تک سیکھا نہیں ہے, تو پارلیمنٹ کے الیکشن کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں, لوگ الیکشن لڑنے کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں, میں تو ایک چیز آپ کو کہوں گا کہ دو چیزیں, میں پہلے اس پہ بھی جواب دیتا ہوں آپ کو. میں آپ کو ایک چیز کہتا ہوں, ہمارا یہاں پہ نا جس طرح شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایک معاملہ انہوں نے بتایا, کچھ معاملے ہوئے. میں گیا پرسوں چوتھ 3-4 دفعہ میں وہاں سے ہو کے ہوں, 5ویں دفعہ ہو کے ہوں. مجھے رات کو بھی فون آتے رہے ہیں, سب جگہ آتے رہے ہیں. مجھے نا ایک بندے نے کہتے ہم تمہارے پیچھے آئیں گے اگلی بار. میں نے کہا کیوں, میرے پیچھے کیوں آنا ہے, میں نے تو ابھی ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا کہ میں نے 4 سال بعد فیصلہ میرا کیا ہو. کہتے ہمیں مسئلہ پڑا ہے تم آئے ہو, ہمیں یہ مسئلہ پڑا ہے تم آئے ہو, تم ابھی بھی تم ہے ڈپٹی کونسلر ہو, مگر تمہیں ہم جہاں بلا رہے ہیں تم آ رہے ہو. تو میں نے کہا, میں نے جب الیکشن لڑا تھا نا, میں نے کہا تھا کہ میں اگلے 4 سال جو ہے نا, ہر جیت میری جو مرضی ہو,
مگر میں نے آپ کو وعدے جو کیے تھے نا وہ میں پورے کرنے کی کوشش کروں گا. میں اندر ہوں باہر ہوں جیسے مرضی ہوں, پارٹی کا تو میں حصہ ہوں. میں ابھی بھی یہی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک فون آیا کہ ہمیں مسئلہ ہے تو تم مدد کرو گے. میں نے کہا میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ چلو کہاں جانے میں آپ کے ساتھ چلوں گا. شاہ صاحب کو میں نے یہی کہا تھا جب انہوں نے مجھے گائیڈ کیا, ہر جیت میرے ہاتھ میں نہیں تھی, کچھ غلطیاں تھی وہ بندہ ان سے سیکھتا ہے. ہاں آپ کی بات صحیح ہے, پارلیمنٹ کے الیکشن آ گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, وہ تو کسی ٹائم بھی اب آ سکتے ہیں, کیونکہ جیسے آپ نے شروع میں بات کی تھی اپینین کے بارے میں, میرا تو رائے یہی ہے کہ اس سمر سے پہلے الیکشن آ جائیں گے جس طرح حالات جا رہے ہیں. مگر ہو سکتا ہے کہ سمر سے پہلے نہ آئیں, کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گرین لینڈ کا سچویشن کیسے ہینڈل کس طرف جاتا ہے. باقی بات رہی سیشن کی, وہ پھر دیکھا جائے گا. ابھی تو 2-4 چیزیں ہیں جو اور آنی ہیں, مگر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ہمارے لیے سب سے بات جیسے ساری کی ضروری یہ ہے کہ جتنے ہم الیکٹ ہوئے ہیں نا, ہم اب اپنا کام کریں. ہم ان کو بتائیں کہ ہم بھی سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. ہم یہاں ہمارے ماں باپ بڑی مشکل سے یہاں آئے تھے, انہوں نے بڑی اسٹرگل کی ہے, ہمیں یہاں اتنا بڑا پلا ہاتھ میں دے کے گئے ہیں. اب ہمارا کام بنتا ہے کہ آگے ہم کریں اور ہم اپنے بزرگوں کے لیے کچھ کریں کہ ان کے لیے بھی کچھ ہو, کہ ہم اپنے ماں باپ کو جو اتنی مشکل سے یہاں آ کے جو انہوں نے اسٹرگل ہمارے لیے کیا, اب ہم ان کے لیے بھی کچھ کریں, ان کے لیے بھی کچھ چیزیں کریں جو ان کو پتا ہو کہ ہم ان کے لیے ہیں. ہمارا کام یہ بنتا ہے, اب ہمارا جو ینگ جنریشن ہے, جو ہماری جنریشن آ گیا ہے. عدنان آپ سے آخری سوال ہے, یہ جو اب اخبارات میں یا نیٹ پہ سارا چلا ہوا ہے سکندر صدیق کے متعلق, تو یہ آخر جا کر کہاں رکے گی بات؟ بھائی یہ بات رکنی نہیں ہے, کیونکہ پتہ ہے دیکھا جائے نا تو یہ بات رکنی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ اس کو نہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ یہ پتہ چلنا چاہیے کہ میڈیا کو کون لنک کرتا ہے, کیونکہ یہ بڑی بات ہے کہ خبر پہلے ہوتی نہیں تو میڈیا کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. دوسری بات, بندے کو تھوڑا بہت سینسیبل سوچنا چاہیے کہ بندہ بات کیسے کرتا ہے. ایک بندہ ملک میں ہی نہیں 5 ہفتے یا 6 ہفتے, تو اس کی بجلی کہاں سے چلنی ہے. سو بندے کو تھوڑا بہت ریئلسٹک رہنا چاہیے. میرے خیال سے تو یہی ہے کہ یہ معاملہ کورٹ میں جائے گا اور کورٹ کا فیصلہ آئے گا, جو مجھے نظر آ رہا ہے ابھی. اور باقی مجھے نہیں پتا, میں نے اس کے بارے میں بھی دیکھا نہیں ہے, میں نے آج ہی دیکھا تھوڑا. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو تسلی سے آپ سے پروگرام کروں گا اس بارے میں بھی, کیونکہ مجھے ابھی پتا نہیں اس کے بارے میں. تو جب مجھے پتا چلے گا نا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ پروگرام کروں گا. میں ابھی ذرا گھر پہنچا ہوں تو اپنی تھوڑی فیملی بہت کو بھی شکریہ ٹائم دے دیں. عدنان, آپ نے ہمارے کوئی ساتھ بات اپنا قیمتی ٹائم شیئر کیا. انشاءاللہ آپ سے سنڈے کو کوئی بات نہیں, کریں گے, آپ ہمارے مہمان ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے پھر. اوکے تھینک یو اوکے جی. جی شاہ اوکے صاحب, آپ سے اب اوکے. جاننا چاہیں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں چلتے ہیں. شاہ صاحب, آپ اس پارٹی کے اسپوکس مین ہیں, آپ اس پارٹی کے ایڈوائزر ہیں, سکندر صدیق کے چیئرمین ہیں. یہ جو روز اخبارات میں آ جاتا ہے, بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, تو اس پر جو ہے جو کیس عدالت میں ہوتا ہے اس پر تو بات نہیں کر سکتے. جو پبلک میں آ جاتا ہے, اخبارات میں آ جاتا ہے, ڈیفینیٹ میڈیا کا کام ہوتا ہے, میڈیا لکھتا بھی ہے, بات بھی کرتا ہے. تو ایز اے تجزیہ نگار آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, پہلے تو میں آپ کی اس چیز پہ بات کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ میں اسپوک پرسن 18 نومبر کے بعد میں اسپوک پرسن نہیں رہا پارٹی کا. میں پارٹی کا ممبر تھا, میں بالکل تھا, لیکن میں نے اپنی صحت, آپ کو بھی پتہ ہے کہ اپنی صحت اور اپنی دوسری مصروفیات کی وجہ سے میں نے اور ملک سکندر کے پاکستان چلے جانے کے بعد, کیونکہ میں پارٹی کا اسپوک پرسن بھی تھا سب کچھ, تو میں نے یہ چھوڑ دیا تھا اور میں نے اپنی صحت کے بارے میں خیال رکھا. ہاں, اب آ گیا آپ کا سوال, بڑا جنون ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں, یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے, یہ اپنے لوگوں کو منگ کیس کے اوپر, انہوں نے منگ کے کیس کو چھپانے کے لیے انہوں نے جن لوگوں نے شور ڈالا تھا ان کو ملینز کے حساب سے کروڑیں دے کے تو ان کا نقصان پورا کر کے ان کے منہ بند کر دیے. یہاں پہ ٹیکس پیئر جو تھے وہ بھوکے مر رہے تھے, غریب آدمی جو تھے وہ بھوک سے جو تھے وہ یہاں پہ پینشنرز اور دوسرے لوگ جو ہیں مختلف کمیونوں کے اندر, ان کے ساتھ انہوں نے سختی کی اور بہت زیادہ چیزیں جو ہے انہوں نے پرابلم کریٹ کی. اب مسئلہ آپ نے کہا کہ سکندر صدیق, دیکھیں سکندر صدیق کو آپ وہاں پہ تھے, کانسٹیٹیوٹ جب ہوا تو وہاں انہوں نے بیٹھنا دیا,
میرے اعتراضات یہ ہیں کہ اگر انہوں نے اس کو ختم کرنا تھا تو اس کو 5 دن کے اندر جو لا قانون کہتا ہے ڈنمارک کا اس کے اندر آئین کے مطابق ان کو 5 دن کے اندر اندر فیصلہ کرنا تھا کہ ہیرلپ کمیون نے اس کو یہاں بھوپال کی ایڈریس کی اجازت دے دیا اور انہوں نے اس کا جو ہے بیوی بچوں کو ہیرلپ میں رہنے دیا اور اس کے ایڈریس کو کوپن ہیگن میں کر دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ مختلف لوگ ہیں, مختلف چیزیں ہیں. بعض لوگ یولینڈ, لانگلینڈ, فیون آگے پیچھے سے آ کے کوپن ہیگن میں کام کرتے ہیں. ان کا ایک ملر ایڈریس یہاں پہ ہوتا ہے, ایک وہاں پہ ہوتا ہے. تو جب وہ سب کچھ کر سکتے ہیں, جو منسٹریز میں کام کرتے ہیں, انگلش منسٹریز میں یا دوسری جگہ پہ کام کرتے ہیں, تو ان کے بھی کئی کی ایڈریسز ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں کیا دینا جی کہ پرفارم ہے, یہ ہے, یہ اس کو 5 دن کے اندر کرنا چاہیے تھا. پھر اگر اس نے انلیگل کام کیا تھا تو پھر آپ نے اس کے جو ویل لسٹ ہے اس کے اندر آپ نے اس کو ویل بار کیوں کیا, آپ نے اس کو اجازت کیوں دی کہ تمہارے لسٹ پہ نام آ گیا, تم الیکشن لڑو. جب یہ الیکشن لڑ گیا, اس نے سیٹ جیت لی. سیٹ جیتنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اوہو ہماری نظر میں تو یہ سیٹ بھی نہیں نکال سک رہا تھا, تو اب ہمارے پاس یہ بات آ رہی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے یہ سارا جو ہے میڈیا میں چکر, بجائے اس کو فوراً عدالت میں لے جاتے, اس کو کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یول فیر یہ ختم ہوتے ہیں, جنوری میں تم جو ہے عدالت کو کہتے ہیں کہ اس کو جنوری میں عدالت میں بلاؤ اور اس کا فیصلہ کرو. اب یہ خود جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ خود اس کے اندر بھی مجرم, میں کہوں گا کہ ایک قسم کی مجرم ہے, کیونکہ جب آپ لا کی وائلیشن کرتے ہیں, جب آپ اپنے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کرتے ہیں, آپ اپنے لوگوں کے عوام کی حقوق کی وائلیشن کرتے ہیں, تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. اور پھر ہمارے لوگوں میں بھی یہ ہے کہ ہم لوگ بھی بڑی پھرتیاں دکھاتے ہیں, بڑی کلیورنس دکھاتے ہیں. تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ مختلف قانون جو ہیں اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. میں اس کا بالکل اس وقت اس کا میں ایڈوائزر تھا, لیکن مجھ سے ان چیزوں پہ بالکل بات نہیں کی گئی اور نہ مجھ سے اس بار ان چیزوں پہ ایڈوائز لی گئی. اگر مجھ سے ایک دفعہ سوال ہوا تھا, اس وقت مجیب قریشی صاحب بھی وہاں میں موجود تھے, تو انہوں نے کہا انکل جی یہ سب کام ہو چکے ہیں. اگر اس وقت میرے ساتھ یہ ہمارے سامنے چیز پیش کی جاتی تو ہم لوگ بڑے قانونی راستے نکالتے, قانونی طریقے دیکھتے اور ان کو بتاتے کہ اس طرح ہوتا ہے. لیکن تھینکس گاڈ, مجیب قریشی کا شکریہ, پیپل پارٹی نے پوری نے, پاکستان سوسائٹی پوری نے, پورے عوام نے نربرو کی اسکندر کو بھی ووٹ دیے, اور سیکنڈ کمانڈ جو ہے وہ آغا ندیم کو, حاسم ندیم کو بھی انہوں نے چنا. اب ان کی نظر میں یہ تھا کہ اسکندر آؤٹ ہو گیا ہوا ہے شروع سے ہی, اگر اس کو اتنے ووٹ نہیں پڑیں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ 5% کی بجائے یہ 6% ہوا, پھر 6% کی بجائے تھوڑا سا اوپر چلے گی. انہوں نے کہا جی کوپن ہیگن میں ووٹ بہت زیادہ ڈلے. بھائی آپ ریشو نکالتے ہیں پوری لینڈ وائز کے, تو آپ نے تو صرف اس وقت کوپن ہیگن کے نکالی ہے, تو وہاں پہ ووٹ آگے پیچھے. تو اس طریقے سے بات نہیں چلتی, بات چلتی ہے کانسٹیٹیوشن کی کہ اتنے پرسنٹ ہم نے ایک فکس کر دیے. اس کے اوپر ہوتا یہ ہے کہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے 4% لگایا نا, تو یہ 3% پہ بھی آ سکتا ہے, 4% پہ بھی جا سکتا ہے. لہذا منیمم تھائی اور فیئر جو ہے یہ آگے پیچھے یا نیچے اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے 1% یا 1.5%. لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک دم جمپ مار کے تو 1.5% اوپر لے جائیں اور کہیں جی کہ اوہو تمہاری تو سیٹ, تو پھر بھی اس کی سیٹ نکل آئی. اب اس کو بیٹھنے دیا جا رہا ہے, یہ جا رہا ہے, یہ بالکل وہاں اس کو افیشلی اخباروں میں بھی آیا. 1700 کروڑ اس کو تنخواہ ملی ہے, 455 کروڑ اس کو ملے ہیں. وہ جو کانسٹیٹیوشن ہوا تھا, آپ بھی وہاں پہ موجود تھے اس کے پہلے دن بیٹھنے کے. تو جب اس کے نام کی تختی وہاں لگی ہوئی ہے تو پھر یہ کونسلر ہے, از الیکٹڈ کونسلر, یہ ایکسپٹ ہو چکا ہے. اب اس کو اگر کسی دوسرے طریقے سے انہوں نے اتارنا ہے تو وہ ان کو کورٹ میں جانا پڑے گا. جی راجہ صاحب. جی شاہ صاحب آپ چلیں, یہ تو ہو گیا. اب آپ سے ایک سوال کرتے ہیں, پھر مجیب صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. مجیب صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. السلام علیکم مجیب صاحب.
جی وعلیکم السلام. میں تھوڑی سی گزارش کر لوں. میں اس وقت ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوں اور جب آپ کا ٹیلیفون آ رہا تھا موٹر وے پہ تھا اور میں پارکنگ میں ہوں. فیملی آ رہی ہے اور ان کی فلائٹ 6:10 میں لینڈ ہو رہی ہے, تو میرے پاس ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے. تو اگر آپ کچھ ساتھ چیز ساتھ مجیب پوچھنی ہے صاحب تو سوال سن لیں پھر آپ کی طرف بڑھتے ہیں. شاہ صاحب کی طرف سوال جاتا ہے کہ جی ابھی جی تو ہم مکمل خبریں تو شاہ صاحب کے پاس ہوں گی کہ یہاں ظاہر ہے لوکل سیاست میں بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں, تو اس پہ جو ہے وہ چیزیں آتی رہتی ہیں, آگے پیچھے بھی ہوتی رہتی ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہے, ابھی میں نے ایک 28 تاریخ کو جو خبر ہے میں شاہ صاحب کے ساتھ بھی شیئر کروں گا, آپ سے بھی شیئر کروں گا. شاہ صاحب کو مبارکباد بھی دوں گا کہ 28 جنوری جو ہے وہ لکھا ہوا ہے ہیپی برتھ ڈے 28 جنوری چودھری شوکت علی میمن چیک صدر مسلم لیگ کاف ڈنمارک. شاہ صاحب آپ کو بھی مبارک ہو. جی مبارک, سب کو مبارک ہو. لیکن بات یہ ہے کہ میرے پاس ابھی تک اس طرح کی کوئی خبر نہیں, اور نہ ہی میرے پاس اس وقت کوئی پیچھے پاکستان مسلم لیگ ہاؤس ہے, یا مجھے جو ہمارے چیف کوآرڈینیٹر ہیں راجہ فراد, انہوں نے مجھے کوئی اس طرح کا خبر نہیں بھیجی, اور نہ ہی کوئی اپروول جو ہے وہ میں نے کہا نا کہ پاکستان ہاؤس سے ابھی تک میں بحثیت چیئرمین اس پارٹی کا جو شروع سے چلا آ رہا ہوں, ابھی تک میرے پاس اس طرح کی کوئی خبر نہیں, تو میں اس کو سیٹل نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک یہ سارے جو ہیں, یہ تو میں نے بار ہوں یہ باقاعدہ پورا جو میرے سامنے پڑا ہوا تھا. چلیں مجیب صاحب آپ نے یہ بات بھی سن یہ لی, تو میں آپ آپ سینڈ سے کر دیں جاننا مجھے, چاہوں گا. آپ سینڈ کر دیں جو آپ کے پاس ہے, میں اس کو دیکھ لیتا ہوں. جی مجیب صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم میرے پیارے بڑے بھائی توقیر شاہ صاحب اور جو دوسرے کوئی ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں, اور آپ کو راجہ صاحب اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم. وعلیکم. میں ریڈیو آپ کا سنتا آ رہا تھا موٹر وے پہ ایئرپورٹ آتے وقت. محترم شاہ صاحب نے بڑی مفید باتیں کی موسم کے متعلق اور چیزیں احتیاطی تدابیر کے متعلق, اور ماشاءاللہ اور بھی جو انہوں نے انفارمیشن دی, مفید انفارمیشن ہمیشہ دیتے ہیں. تو یہ بھی اس سے بھی میں مفید ہو رہا تھا, میں بھی اس سے سن رہا تھا. تو میں اس لیے گزارش کر رہا تھا کہ میں کیونکہ ایئرپورٹ پہ پہنچ چکا ہوں اور پارکنگ میں ہوں بھی, لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنی بات سنی ہے. دیکھیں راج صاحب, یہ گزارش یہ ہے, یہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کا اپنا اندرونی معاملہ ہے. کون صدر ہے کون کچھ ہے, اگر مجھے جیسے پتا چلا جی محترم جو ہمارے توقیر شاہ صاحب ہیں یہ چیئرمین جو ہے, جب کاف لیگ بنانے والے بھی یہی ہیں, تو کاف لیگ میں ہیں, اور کاف لیگ میں جب ان کو اگر چودھری لیکن شجاعت انہوں صاحب نے نے کہہ چیئرمین دیا کہ ہمارے منتخب پاس کیا ہے, لیٹر وغیرہ نہیں ہے نا. نہیں اب اگر چودھری شجاعت صاحب نے ان کو نامزد کر دیا ہوا ہے اپنا توقیر حسین شاہ صاحب کو, تو ہم نے تو ان کو مبارکباد دے دی. باقیوں کو نوٹیفکیشن بھی آ جائیں گے, ہم ان کو بھی مبارکباد دے دیں گے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ان کا یہ اپنا ایک پارٹی کا معاملہ ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنی بھی پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ مل کے جو خاص طور پہ حکومت کے اندر ہے وہ یہاں پہ بھی اتفاق کریں اور پاکستان پہ بھی اتفاق کریں, تبھی کوئی کمیونٹی کے کام ہو سکے. مجیب صاحب بہت باقی اچھی شاہ بات صاحب آپ نے کی ہے. بتایا کہ آپ کے ریلیٹڈ کام ہے یہ ابھی جو موجودہ حکومت نے پینشن کا, بچوں کے چیک کا, مہنگائی کا, تو ذرا بتائیں جی ہمارے سامعین ناظرین کو آپ کے پاس جی, کیا میں انفارمیشن ہے. جیسے محترم شاہ صاحب نے بتایا ہے, انہوں نے اچھی تفصیل دی ہے. یہ فلو چیک جو آ رہا ہے, جو فیملیز کو آ رہا ہے جن کے چھوٹے بچے ہیں, ان کی اگر انکم جو ہے وہ میاں بیوی کی 5 لاکھ سے کم ہے تو ان کو کوئی 5,000 کون دے رہے ہیں, اور جو فل کے پینشنسٹ ہیں, فورتھ پینشن ہے, اور جو آبے لوس ہیں جن کے پاس کام نہیں ہے, کنٹینٹ جیل والے ہیں, ان کو 2,500 کرون جو ہے ایک چیز چیک مل رہا ہے مہنگائی کے سلسلے میں, اور جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی 1,000 کون یہ دینے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. لیکن وہ جیسے شاہ صاحب کہہ رہے تھے محترم کہ جو جیسے مہنگائی ہے اس حساب سے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو خالی آپ کو انہوں نے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس سال الیکشن کا سال ہے, تو یہ تو سوشل ڈیموکریٹ تو ہماری ایسی بن گئی ہے جیسے ہمارے ملکوں میں بھی جب سے الیکشن پاس آتے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی پھر سہولت عوام کو دینا شروع کر دیتے ہیں. الیکشن ختم ہوتا ہے تو سہولت بھی ختم. سب سے ضروری جو اچھی بات ہو رہی ہے, جو ممپس جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں, جو فلو آ رہے ہیں, جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں, سبزی فروٹ ہیں, اگر اس میں یہ چیزیں کم ہو جائیں گی تو اس میں مہنگائی کم ہو جائے گی. یہ 2,500 کے چیک سے یا 5,000 کے چیک سے کوئی مدد تو مل جائے گی فیملیز کو, کم از کم 1 مہینے کا راشن آ جائے گا یا اور کسی چیز میں وہ صرف کر سکیں گے. لیکن یہ کہ یہ اگر تو پرماننٹ ہو کے ہر مہینے انہوں نے یہ چیک دینا ہے پھر تو ٹھیک بات ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کے اوپر کنٹرول کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور حکومت اس کے اوپر جو اپنی ذمہ داری پوری کرے. آپ دیکھیں نا, اب جو چھوٹے بچوں والی فیملیز ہیں وہ اگر دودھ لینے جائیں, دہی لینے جائیں, بریڈ لینے جائیں, تو آپ کو پتا ہے آج کل تو فیوٹیک سے ایک جو لفافہ اس میں آدھا بھی نہیں بھرتا تو 500 کرون کا آپ کے پاس وہ لائننگ جو آپ کے ہاتھ میں پکڑائی جاتی ہے. تو آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہے, گورنمنٹ کو اس سے زیادہ بھی عوام کو دینا چاہیے. ضرور وہ دوسرے ملکوں کی مدد کریں, لیکن دوسروں ملکوں کے ساتھ ساتھ جو اپنے ملک میں لوگ جن کی ضرورت ہے
اور جو ان کو جو ٹیکس دیتے ہیں, جو مطلب کہ ایک ڈائریکٹر سے لے کے ایک مزدور تک ان کو ٹیکس ملتا ہے, ان کا بھی ان کو خیال رکھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ایک انہوں نے ایک اسٹیپ اٹھایا ہے. لیکن آپ کو راجہ صاحب یہ بتاؤں, محترم شاہ صاحب کو بہتر پتا, یہ 6.5 سال کی سوشل ڈیموکریٹ کی حکومت کے بعد ایک فیصلہ, اس کے درمیان کووڈ آیا, اس کے درمیان اتنی چیزیں, اب کتنے عرصے سے جو ہے نا یوکرین کی مدد ہو رہی ہے. ہم یہ نہیں کبھی کہیں گے کہ مدد نہ کریں, لیکن کم از کم اپنے گھر کو پہلے دیکھنا چاہیے, اپنی عوام کو دیکھنا چاہیے, اپنی عوام کی سہولتوں کو دیکھنا چاہیے, اور ضرور دوسروں کی مدد کریں. یہاں پہ آپ دیکھیں, یہاں پہ اب لوگوں نے جو دن میں کوئی لنچ کرتا تھا نا, اب وہ کوشش کرتا ہے کوئی سلاد وغیرہ کھا لوں, شام کو ایک ٹائم کا کھانا کھاؤں. ہم اپنے ملکوں کی مثال دیتے تھے جی, وہ دیکھیں جی لوگ دن میں ایک دفعہ کھانا کھاتے ہیں, دوسرے ٹائم کا کھانا نہیں ہوتا. تو اب ایسے ملکوں میں بھی, اب یورپ کے اندر بھی, اور خاص طور پہ جہاں پہ ہم ٹیکس پیئر ہیں, اس ملک کے اندر بھی یہ جو حالات ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے, جو لوگوں کی مدد انہوں نے کی ہے, لیکن ان کو چاہیے اس کو کنٹینیو رکھیں, اور ان کو چاہیے کہ مہنگائی کے اوپر جو ہے نا فوراً کنٹرول کریں. مجیب صاحب, ہمیں تو نظر نہیں آتا کہ مہنگائی ہے. اگر آپ شادی بیاہ میں جاتے ہیں, ولیموں پہ جاتے ہیں, تو آپ کو مہنگائی نظر آتی ہے؟ نہیں دیکھیں راج صاحب, وہ ایک ایونٹ ہوتا ہے زندگی میں, ایک ایونٹ جو شادی ہوتی ہے, وہ جو ایونٹ انسان بھی ایک تو شادی پیسوں سے کرتا ہے. ہوتا ہے نا. دیکھیں نا, وہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی بھی اس میں احتیاط کر سکتے ہیں, جتنی بھی اس میں ہم بہتری لا سکتے ہیں, وہ بھی کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ 500 بندوں کو بلائیں, آپ 200 بندوں کو بلا سکتے ہیں, آپ 100 بندوں کو بلا سکتے ہیں, وہ آپ کے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی درست ہے کہ ہمیں ہر جگہ احتیاط کرنی چاہیے, لیکن کیونکہ روزمرہ کے مجیب ساتھ صاحب, اور ہم شادی بیاہ تلاوت کے کر ساتھ کے بعد مقابلہ میں نہیں. ناچنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ہضم بھی تو کرنا ہوتا ہے نا امراض صاحب, وہ ہضم کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے نا, اس کے لیے, اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا نا. جی شاہ صاحب, مجیب صاحب, آپ جب بھی جتنی دیر آپ سن سکتے ہیں ساتھ ہمارے رہیں, چونکہ آپ کو جی میں ایئرپورٹ. بس اب نکل کے گاڑی سے نکل کے میں جا رہا ہوں اندر, تو میں جتنی دیر اندر تک جاتا ہوں میں ضرور سنتا رہوں گا, شاہ صاحب کی ٹھیک بات ہے ضرور شاہ سنوں صاحب, آپ نے مجیب صاحب کی باتیں سنی, آپ اس کو ذرا انالائز بھی کریں, اور اسے جو ہے وہ سیاسی لحاظ سے بھی دیکھیں, اور جو ہے موجودہ حکومتی لحاظ سے بھی دیکھیں, کہ ریالٹی کے لحاظ سے بھی دیکھیں. جی بالکل, جو باتیں انہوں نے مجیب قریشی صاحب نے کی ہیں, یہ عوام میں رہتے ہیں, نیرو پرو میں رہتے ہیں, لوگوں کے, یہ پیپل پارٹی کے صدر ہیں, ان کا لوگوں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے, ہر جماعت کے ساتھ رابطہ رہتا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ کاف لیگ کا, قائد اعظم مسلم لیگ کا ہمارا ذاتی تعلق ہے, تو میں بھی قانون کے دائرے میں رہتا ہوا یہ کہوں گا کہ جو چیف کوآرڈینیٹر ہے, وہ جب اس کے پاس کمپلیٹ اطلاعیں اور ہر چیز کمپلیٹ جو ہے پاکستان مسلم لیگ ہاؤس پاکستان سے سگنیچرز ہو کے اس کے پاس آ جائیں گی, تو وہ آپ کے ریڈیو اور دوسرے میڈیا پہ وہ راجہ فرات جو ہے, وہ راجہ فرات کوکن وہ اناؤنسمنٹ کرے گا, اور وہ چیزیں ہو جائیں گی. باقی میرے بارے میں جو چھپا ہے اخباروں میں یا کوکن کے بارے میں, تو یہ پاکستان سوسائٹی اور دوسروں, میں ان سب کا شکر گزار ہوں, کیونکہ انہوں نے اپنی ذاتی انفارمیشن پیچھے پاکستان سے لے کے, تو انہوں نے یہ جو باتیں لکھی ہیں میری فیور میں, تو یہ ادھر سے آئے. اب جو یہاں کا سوال مجیب قریشی صاحب نے کیا ہے, وہ یہ ہے کہ 2500 کروڑ ہر ماہ لوگوں کو دینا چاہیے. ان کو چاہیے کہ جو انہوں نے کہا ہے, کچھ مانے ہیں کہ یہ پچھلے سال مئی سے یہ جو چیزیں چلی آ رہی ہیں, تو پھر ان کو چاہیے کہ اس عرصے سے ہر ماہ کے جو لوگوں کے رکے ہیں. دیکھیں یہاں پہ انتہا سے زیادہ, میں اسی لیے اپنے ینگسٹر سیاستدانوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ سیاست کرتے ہیں تو کوئی دیکھیں کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں. اب اگزامپل کے طور پہ لوگوں کو گرین چیک مل رہے ہیں یہ پہلی کو, اچھا وہ گرین چیک جو ہوتے ہیں وہ فیملیز کو دیکھ کے دیتے ہیں کہ جو کون ہے, اگر کوئی مکان کا اپنا رکھتا ہے, گاڑی رکھتا ہے, مہنگے پیسے اس کے پاس ہوتے ہیں, تو اس کو نہیں دیتے. بعض کے پاس یہ ہوتا ہے کہ ان کو پینشن تک نہیں دیتے, کہ ان کی اپ سپارنگ اور ان کے اپنے جو جوانی میں انہوں نے جمع پونجی اکٹھی کی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو ان کو پینشن یہ نہ ہونے کے برابر دیتے ہیں. تو یہ ظلم ہے, یہ انتہائی سے زیادہ ظلم ہے. ان کو یہ چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ برابر کا سلوک کریں. مثلا ایک میاں بیوی ہیں, وہ آپس میں رہ رہے ہیں, وہ شادی شدہ ہیں, ان کو یہ کیا کر رہے ہیں کہ میاں کو تو پوری پینشن دے رہے ہیں, تو بیوی کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی ہوسٹن, اچھا اس کے اوپر ٹیکس لگائیں گے, اس کو کم پینشن دیں گے. پھر 2003 میں جو انہوں نے قانون بنایا ہے کہ اس کے بعد جو بندہ بیماری کی پینشن میں چلا جاتا ہے,
اس کو بالکل کوئی فیسلٹیز نہیں دی جا رہی, اس کو تھینڈر ہینڈلنگ یا اس کو میڈیسین جو ہے ٹیسٹ کو وہ نہیں دی جا رہی. تو دوسری شاہ صاحب تو جن وہ کو ووٹ بیچارہ دیے ان سے پوچھے نا. نہیں, میں تو جنہوں کو ہم لوگوں نے ووٹ دیے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے, ان کو چاہیے کہ اپنی اپنی کمیون کے اوپر کہیں کہ دیکھیں جی جب آپ کسی اسکول کے اندر بچوں کو داخل کراتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ان کو تعلیم دی جائے, تو اگر کوئی وہاں پہ کوئی آپ کو گلا شکوہ ہوتا ہے تو آپ اسکول ٹیچر سے بات کرتے ہیں, اگر اسکول ٹیچر نہیں سنتا تو پھر پرنسپل سے بات کی جاتی ہے کہ بھائی ہم اپنے بچوں کو یہاں سے اٹھا لیں گے, آپ یہ کوئی بات کریں. تو یہ جو ان کی اپنی اسمبلی ہوتی ہے چھوٹی سی, ان کی اپنی میٹنگز ہوتی ہیں, یہ ہوم منسٹر جو ہوتا ہے یہ ان کا ایک قسم کا غلام ہوتا ہے, انہوں نے چنا ہوتا ہے. یہ کونسلر ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں بتائیں, یا آنے والے جو بھی سیاستدان ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی باؤلینس کے اندر اپنے حلقے کے اندر بیٹھے ہوئے یہ سوال اٹھا سکتے ہیں, اور یہ ان کا حق بنتا ہے. یہ وہاں پہ یہ چیزیں کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو بھائی ابھی ہم نے آگے الیکشن لڑنا ہے, آپ نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنا ہے, یہاں آلریڈی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آئیں ہمیں بتائیں کہ یہ جو قانون, یہ جو لا فورسز آپ بنا رہے ہیں, ان کا آئین سے یہ جھگڑا چل رہا ہے اور یہ انسانی اخلاقیت سے گری ہوئی چیزیں ہیں, تو آپ کچھ کریں. بھائی اس ملک کے اندر ہر کمیون جو ہے وہ ڈفرنس جو ہے ایٹیٹیوڈ لے کے چل رہی ہے, وہ ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں وہ لے رہی ہیں لوگوں کو مختلف جگہ پہ. اگر مجھے پتا ہے کہ کچھ جگہ پہ نیرو رو میں اگر آپ باؤ سروس میں جاتے ہیں یا کسی ٹیکس والے یا سوشل والے کے پاس لوگ جا رہے ہیں تو وہاں پہ باقاعدہ وہ اپنے پاس واکٹر کو کھڑا کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ اگریسو نہ ہو, یا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ اگلے کو انسان سمجھیں اور اس سے بات کریں اور طریقے سے بات کریں. آپ ایک پوزیشن پہ بیٹھے میں ہیں. اجازت چاہوں گا جی, میں اندر آ کے انشاءاللہ پھر بات جی ہوگی. جی, بہت شکریہ اللہ مجیب خیر صاحب. کرے. اللہ حافظ, خدا حافظ. جی شاہ صاحب آپ جاری رکھیں. جی, تو اس لیے راجہ صاحب یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے جو لوگ الیکٹ ہو چکے ہیں اور جو اب یہ الیکٹ ہونے کے بعد اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم لوگ پارلیمنٹ کا الیکشن لڑیں گے, تو بھائی دو تین ذمہ داریاں تو آپ نہیں کر سکتے. آپ لوگوں سے جھوٹ مت بولیں. اگر آپ نے اتنے الیکشن لڑنے ہیں تو پھر آپ جو جاب کر رہے ہیں یا کہیں پڑھا رہے ہیں یا کوئی بزنس کر رہے ہیں یا کہیں جاب کر رہے ہیں تو آپ اس سے کوئٹ ہو جائیں. اب آپ نے جاب بھی کرنی ہے اور پھر آپ نے کہنا جی ہم کونسلر بھی بن جائیں, پھر آپ یہ کہیں جی کہ ہم پارلیمنٹ کے بھی ممبر بن جائیں, اور ہر جگہ پہ آپ گھسنا چاہے تو اس طریقے سے نہ آپ تو شاہ سیاست صاحب کر یہ پائیں آپ گے. کہہ سکتے ہیں کہ سکندر صدیق جیسی پاورفل وائس آپ کو نظر آتی ہے کہیں؟ دیکھیں جی اس وقت میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا کہ پاور وائس ہو یا کوئی وائس ہو. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے سکندر بولتا ہے, لیکن سبجیکٹ کیا ہے. امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ آپ اگر مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو میں دیکھوں گا کہ شاہ صاحب یہاں کا کل ماحول کیا ہے. سکندر کا انٹرویو کیا تو ڈیفینیٹ آپ اس کے ایڈوائزر بھی ہیں, تو آپ نے دیکھا کہ جو چیزیں انہوں نے کہیں آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں جی کہ آپ میں نے آپ کو بتایا کہ 18 نومبر کے بعد میں ایڈوائزر سیٹ پہ نہیں ہوں. میں اس کو کسی قسم کی ایڈوائز نہیں دے رہا اور نہ وہ مجھ سے لے رہا ہے. تو میں اس طرح جھوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ میں آپ کو پتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا. میں عمر کے ایک حصے میں بیٹھا ہوا ہوں, تو میں ایسے کہہ دوں جی کہ ہاں جی میں آج بھی میں اس کو ایڈوائز کر رہا ہوں, تو میں نہیں. 18 نومبر سے ہفتہ پہلے اس کے بعد آج تک 18 نومبر کی رات تک میں اس کے ساتھ تھا. اس کے بعد وہ فسائے ہم علیحدہ ہو گئے ہیں. اس کے بعد اس نے مجھ سے کوئی ایڈوائز نہیں لی. تو میں جب ایڈوائز نہیں دیتا تو پھر میں اپنے پاس سے کوئی من کرت بات نہیں کروں گا. ہاں ٹھیک ہے, ہر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بھی کہتا ہوں کہ بعض چیزیں میرے میں ہیں, میں بہت زیادہ جانتا ہوں, لیکن نہیں, میں کچھ نہیں جانتا کیونکہ کتاب بہت بڑی ہوتی ہے اور آپ سارے پیرے کو ساری کتاب کو الف سے شروع کر کے زیڈ تک لے کے جائیں تو وہ اس کے اندر اے سے زیڈ تک لے کے جائیں تو آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ زبانی یاد نہیں رہتی. آپ کو دوبارہ پڑھیں 10 دفعہ پڑھیں تو آپ کو چیزیں یاد نہیں رہتی.
جو بندہ کانسٹیٹیوشن کو سمجھتا ہے، جو یہاں کے حالات کو سمجھتا ہے، جو عوام کو سمجھتا ہے، عوام کو سمجھنے والا بندہ جو ہے وہ یہاں کی بات کر سکتا ہے. دیکھیں یہاں کے سیاستدان تھے، اس دن آپ کو پتا ہے گرین لینڈ کی بات ہو رہی تھی تو وہاں ڈیمونسٹریشن تھی. میں بیماری کے حال میں وہاں پہ گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ میں نے ریڈیکل وینسٹرا کے اور انہیں جو دوسرے کے جو کھڑے تھے وہاں پہ فومین اور دوسرے، تو میں نے ان کے سامنے ایک ہی بات کہی تھی کہ آپ لوگوں نے اتنا شور انواندہ پایا ہوا ڈالا ہوا ہے، ان کو یہاں سے باہر نکالو. آپ ان کو اٹھا کے تو ڈنمارک کا حصہ ہے گرین لینڈ، وہاں پہ بھیج دیں کہ جی جائیں جا کے وہاں پہ کام کریں، جائیں جی وہاں جا کریں. اگر وہ یہاں پہ برفوں میں سردی میں رہ سکتے ہیں تو وہاں پہ بھی رہ سکتے ہیں. بڑے پاکستانی پہلے بھی وہاں پہ رہ رہے ہیں، بڑے فارنر رہ رہے ہیں، تو آپ ان کو وہاں پہ سیٹل کر دیں تاکہ وہاں کے آپ کی شریعت، آپ کے لوگ جو ہے، آپ کے لوگوں کی تعداد وہاں پہ بڑھے، وہاں پہ چہل پہل ہو، لوگوں کو پتا کہ یہ جزیرہ جو ہے آباد ہے، بجائے یہاں پہ الٹی. تو سیاستدان جو ہوتا ہے وہ اپنے ایک خمار میں ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ عقل مند اور مجھ سے باشعور بندہ دوسرا ہے ہی نہیں. تو اسی چیز پہ وہ مار کھا جاتا ہے، اور پھر جب کلیل اس کے پاؤں کے نیچے سے کھینچ لیا جاتا ہے تو پھر اس کو پتہ لگتا ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے. شاہ تو صاحب راجہ ماشاء صاحب، اللہ آپ کے پاس بہت نالج ہے، آپ دیتے ہیں تجربہ بھی ہے. دیکھیں تجربہ ایک بڑی جو ہے نا ایک مضبوط جو ہوتی ہے، دلائل ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے زندگی کا وہ حصہ دیکھا ہوتا ہے. اب بندے کی عمر 30 سال ہے، ایک بندہ جو 80 سال کے قریب پہنچنے والا ہے یا 50 سال کا 70 سال کا ہے، تو اس کے پاس 40 سال کا ایکسٹرا تجربہ ہوتا ہے. اس نے 40 سال بہتر دوسروں سے جو ہے وہ دیکھا ہوتا ہے سیاست کو. شاہ صاحب آپ دیکھیں نا کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں، سیاست میں رہتے ہیں، لوکل سیاست میں بھی آپ کو عبور حاصل ہے اور ڈینس سیاست میں بھی آپ کا عبور حاصل ہے، چونکہ کافی عرصہ سے آپ اس سارے سسٹم میں موجود ہیں. شاہ صاحب شہر چودھری شوکت کو صدر مانتا ہے، اور آپ بھی جو کہتے ہیں کہ لیٹر نہ میرے پاس ہے، نہ چیف کوآرڈینیٹر کے پاس ہے، اور نہ ہی شوکت صاحب کے پاس ہے. شوکت صاحب بھی کہتے ہیں جب تک میرے پاس لیٹر نہیں ہوگا میں کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن لوگ جو ہے صدارت کی مبارکبادیں بھی دیتے ہیں اور آ بھی رہا ہے. تو شاہ صاحب جب لوگ تسلیم کر لیتے ہیں کسی کو تو وہاں سے آپ جن چیزوں کو جو ہے نا وہاں چلائیں. آپ ایک ذمہ دار آدمی ہیں. دیکھیں جی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پاکستان کہ الیکشن کمیشن نے ایک پابندی لگائی ہوئی ہے، اسی طرح پی ٹی آئی پہ بھی پابندی لگی ہے. پی ٹی آئی والے سمجھ نہیں رہے کہ انہوں نے کہا کہ اپنے لوکل جو آپ کی باڈیز ہیں ان کے الیکشن کرائیں. آپ محلوں میں رہ رہے ہیں تو ان کی الیکشن کروائیں. اگر آپ شہروں کے صدارت چاہتے ہیں، شاہ گاؤں کی صاحب آپ ان صدارت کی چاہتے بات ہیں، نہ کریں، وہ بہت نہیں بڑی نہیں جماعت میری بات تو تنظیم ہے، سنیں نا، ان کا اپنا قانون میری قاعدہ ہے. نہیں میری بات سنیں. یہ قانون قاعدہ نہیں، یہ پاکستان کے الیکشن کمیشن کا قاعدہ ہے. انہوں نے مسلم لیگ قائد اعظم کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے کوئی ذیلی تنظیمیں باہر کے ممالک کے اندر ہیں، جیسے ناروے ہو گیا، سویڈن ہو گیا، ڈنمارک، جرمنی، یہ سارے، تو یہاں پہ جو ہماری تنظیمات ہیں جو یہاں کے، پہلے ہم خود نامینیٹ کر لیتے تھے، جی چودھری شوکت صدر ہو گیا، جی تقی شاہ چیئرمین فلانا، تو وہ پیچھے ان کو ٹیلی فون کے لیے بات پتہ لگ جاتی تھی جی ہماری پارٹی ہے وہاں پہ. اب الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہاں کے بندے جو ہیں وہ الیکٹ ہوں، سلیکٹ نہ ہوں. آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے جی تسی بن کے تسی ساڈا بندہ نہیں. باقاعدہ وہاں پہ تنظیم سازی ہو، ان تنظیموں کے نام جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو ہوں، ان کے اپنے مسلم لیگ ہاؤس کے اندر ہوں، اور وہاں سے باقاعدہ منظور شدہ سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ باہر جائیں، باہر لوگوں کو ملیں، تاکہ کل کو کوئی یہ کہے جی کہ میں سیکرٹری جنرل سیکرٹری ہوں تو اس کا نام اس کے اوپر لکھا ہو باقاعدہ. تو شاہ یہ صاحب جب وہ تو تک یہاں دو منظوری، جماعتیں ہیں، ایک مسلم لیگ نون ہے اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جن کے پاس جو ان کی جو جی رجسٹرڈ ہے. اسی طریقے سے، بالکل اسی طریقے سے ہمیں کہا گیا ہے کہ جی یہاں پہ وہ چیزیں آئیں گی سامنے، اور یہاں پہ جو چیزیں ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے بھی یہاں آنا چاہتے ہیں ہماری جماعت کے اندر، اور دوسری جگہ سے بھی. تو اس کے لیے جو ہے شاہ حالات صاحب تھوڑے سے آپ گمبھیر آپس میں ہوئے ابھی ہوئے ہیں. تک آپ کے جھگڑے چل رہے ہیں، دوسری جماعتوں والے کدھر آئیں گے؟ اچھی دیکھیں یہ اب ساری جو ہے وہ اپنا راجہ فرات جو ہے اس کو سب نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ یہ چیف کوآرڈینیٹر ہے، پیچھے سے بھی ایکسیپٹ ہوا ہے. اور چیف کوآرڈینیٹر جو ہے، جس وقت میں چیف کوآرڈینیٹر کو صرف صلاح دے سکتا ہوں، مشورہ دے سکتا ہوں، لیکن میں اس کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتا فلی طور پہ.
وہ لیکن شاہ صاحب وہ بھی کہتے ہیں کابینہ میرے بنائے پاس گا لیٹر نہیں ہے تب تک کچھ نہیں کروں گا میں. جی. وہ جب کابینہ بنائے گا سب کے پاس اس کے لیٹر آ جائیں گے, وہ ان کو کہے گا کہ آپ کا کابینہ جنرل سیکرٹری کا نام آ گیا, آپ کا یہ نام آ گیا, یہ آ گیا. وہ پھر وہاں پہ سے جو ہے ان پیپروں کے اوپر چلیں شاہ یہ صاحب میں آپ کو میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں جو میرے اپنے ذاتی رائے ہمیں بتاتے ہیں پاکستان سے اور دوسرے یورپین ممالک سے کہ جو کاف لیگ کے صدر ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ان کے پاس بھی لیٹر نہیں. وہ خود کہتے ہیں جب تک میرے پاس لیٹر نہیں آئے گا. ان کے صاحبزادے چودھری عمران شوکت جو ہیں ان کو جو ہے وہ اپنا جو ان کا کارڈ جو ہے وہ میری معلومات کے مطابق آ گیا ہے. کس چیز کا؟ یہ جو تنظیم بنی تھی جس کا چیئرمین ان کو نامزد کیا تھا. وہ تو پی سی او ایس ایف کے جو مثلا اس طرح کی کوئی تنظیم تھی یورپ کی. ہاں تو ان کا ٹھیک ہے, وہ بچوں کو سب نے جو ہے وہ تنظیم ایک خرم شاہ صاحب اور دوسرے لوگوں نے مل کے بنائی ہوئی ہے. تو وہ جیسے یہاں پہ پاکستان سوسائٹی ہے, آپ کی ہے, دوسری پارٹیاں ہیں, تو وہ کر سکتے ہیں. جو سیاسی پارٹیاں ہیں جن کا سیاست سے پاکستان میں تعلق ہے ان کے لیے جو ہے باقاعدہ پیپر بنانے. لیکن شاہ اور صاحب وہ آپ سے پیچھے سیاسی تنظیم سوال ہے اور تنقیدی سوال بھی ہے کہ جب اخبارات میں یا لوکل جگہوں پہ چیزیں چھپ جاتی ہیں جس طرح ابھی چودھری یاسر خان چیئرمین, چودھری شوکت علی صاحب محمد چک والے صدر مسلم لیگ کاف, جب یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں تو ان لوگوں کا کیا قصور ہوتا ہے جو پڑھتے ہیں؟ تو جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. نہیں, میں تو ایکسیپٹ نہیں کرتا کسی کو بھی. کیوں کہ جنہوں نے بنانا ہے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں جو سن 70 سے لے کے آج تک مسلم لیگ بشک چودھری نور لیگ میں تھے یا جنیجر لیگ میں تھے یا قائد اعظم مسلم لیگ بنائی ہم لوگوں نے سب نے مل کے. تو اب اگر کوئی آ کے مجھے یہ کہتا ہے جی کہ شاہ صاحب ناپسند ہے یا فلانا راجہ فراد ناپسند ہے, تو اس کی وجوہات جو ہیں وہ میرے پاس نہیں ہے. وہ جب شاہ صاحب پیپر ہم آ نے تو جائیں گے. کبھی نہیں سنا کوئی ناپسند ہے یا ناپسند. ہم کسی کو نہیں کہتے نہیں, پسند ہے یا ناپسند, سارے نہیں, اپنی آپ جگہ کہہ رہے ہیں ٹھیک. نا کہ دیکھیں چیئرمین کوئی بھی نہیں ہے اس وقت سوائے میرے, اور چیف کوآرڈینیٹر کوئی بھی نہیں ہے سوائے راجہ افراد کے. یہ ہیں جو پارٹی کو لے کے آگے چلیں گے. لیکن آپ سب کے تسلیم بھی نہیں نام کرتے, گئے ہوئے کہتے ہیں ہیں. جب تک لیٹر نہیں آئے گا. جب نام ان کے پاس گئے ہوئے ہیں, ان سب کے لیٹر آئیں گے, ان لیٹروں کے اوپر جس کے نام لکھے ہوں گے وہ بنیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چودھری برادران کبھی بھی مجھے چیئرمینی سے نہیں اٹھائیں گے, کیونکہ ان کے لیے سب سے بڑا لاس ہوگا. اگر یہاں سے کوئی کروڑ پتی ارب پتی جا کے یہ شو کرتا ہے کہ جی میں بڑا امیر ہوں یا یہ ہے میرے بڑے بڑے بزنس ہیں, تو ان کو سب چیزوں کا علم ہے. وہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ گجرات کی سادات, پورے پاکستان کی سب سے بڑی سادات برادری کے جو سردار تھے وہ میرے ماں باپ تھے. میں خود پاکستان میں تو نہیں رہتا, لیکن آج بھی میرے خاندان کے پاس سرداری ہے. تو ہمیں سادات فیملیز اور شاہ دوسرے صاحب اس لوگوں میں کے کوئی جو ہے شک نہیں ہے, دو رائے نہیں. شاہ صاحب اس کو آپ اس میں تو کلوز اب کرتے ہیں, کوئی 2 اب منٹ یہ ہے. کوئی کہ اب یہ کوئی دعویٰ کرنا شروع کر دے جی شاہ جی منو منظوری تو شاہ رانے تے بنایا سی, جب 20-25 سال یا 30 سال گزارے ہیں تو وہ شاہ صاحب کے ساتھ ہی گزارے ہیں نا. تو آگے سے میں نے یہ کہا ہے کہ مجھے کسی کے ساتھ اختلاف نہیں ہے, صرف جو ایک معاہدہ ہوا ہے وہ آپ کے ریڈیو پہ ہوا تھا. چودھری شوکت بھی موجود تھا, مرزا اظہر بیگ بھی موجود تھا, راجہ افراد بھی. ہم نے کہا کہ جو پیچھے سے پیپر سارے نام چلے گئے ہیں, جس کے پیپر بن کے آ جائیں گے, راجہ افراد کی ڈیوٹی ہے کہ وہ میڈیا پہ آ کے اس کو مبارکباد بھی دے گا اور اس کی پیپر کی تصدیق کرے گا کہ یہ بندہ اس پوسٹ پہ بیٹھ چکا ہے. اب میں کہوں جی کہ جی ملک نذیر بن گیا, فلانا بندہ بن گیا, فلانا بندہ, میں نہیں شاہ اختلاف صاحب رائے میرا کیوں سوال رکھوں؟ یہ تھا جو کچھ ہوگا ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. سوال یہ تھا کہ جب دنیا میں لوگ سوشل میڈیا پہ پڑھتے ہیں, اشتہارات پڑھتے ہیں, ان اور کو تو سوشل نہیں میڈیا پتا پہ ہوتا تو جو ڈنمارک مرضی میں کے, کیا ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پہ راجہ صاحب سوشل میڈیا پہ تو میں لکھ دوں کہ میں امریکہ کا صدر بن گیا ہوں, تو اس میں کیا ہے؟ وہ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, وہ چل رہی ہے اے آئی, اس کے اوپر آپ جتنے مرضی اپنی آوازوں میں بنا لیں. آپ دیکھ رہے کہ میں اتنے مذہبی لوگوں کی جو ہے تھوڑی سی آواز اس کے اندر دے کے تو اس کو ان کے نام پہ اوپر فتوے جاری کیے جا رہے ہیں, ہر چیز کی جا رہی ہے. لیکن آپ جب غور کریں تو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتی ہے. آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے, میری آواز آپ تھوڑی سی آواز دے دیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دے دیں تو وہ آگے سے بیانات کا کچھ نہ کچھ جو مرضی آپ ان سے بنوا لیں.
تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مطلب سوشل سوشل پہ میڈیا نہیں. پہ صاحب یہ دو جو خبریں آ رہی ہیں 2 نمبر ہاں ہیں. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2 نمبری چیزیں ہیں، وہ جب پیپر آ جائیں گے تو چلیں جس شاہ چیز صاحب کے آپ بھی آئے، ہمیں بتائیں کہ صدر کے یہاں آتے لوگوں ہیں، کی میرے ذمہ آتے ہیں، داریاں کس کیا کے بھی ہیں. آتے ہیں وہ منظور ہوں گے. شاہ صاحب چلیں ٹھیک ہے یہ نا؟ تو علیحدہ مسئلہ ہے، یہ تو لوکل مسئلہ ہے. یہ جو یہاں ہماری ذمہ داریاں ہیں، ابھی تو ظاہر ہے پارلیمنٹ کے الیکشن بھی آئیں گے، ہمارا رول کیا ہونا چاہیے؟ شاہ صاحب یہ بہت ساری باتیں جو ہے، یہ کیسز کی باتیں کی ہم نے، ملٹی قسم کے دیکھیں جی، سوالات آپ سے بھی کیے. اینڈ کیا ہوگا شاہ صاحب؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا رول کیا ہونا دیکھیں چاہیے؟ میں آپ کو ایک کلیئر بات بتاتا ہوں. پچھلے الیکشن جو تھے اس کے اندر میری ذمہ داری تھی، پیپل پارٹی ساتھ تھی، شاہ سب صاحب نے ہم تو مدد کی. خبر دیتے ہیں کوئی بھی جماعت ہو. جی نہیں ہاں، لیکن اب جو پارلیمنٹ کے الیکشن آئیں گے اس کے اندر جو بھی ڈیسائیڈ کرے گا اس کے اندر میں بالکل کوئی ڈیسائیڈ نہیں کروں گا کہ کون کیا کرے کون نہیں کرے، کیونکہ یہاں پہ مسئلے مسائل وہی ہیں کہ وہی لوگ جو کونسلر بنے وہی لوگ جمپ مار کے آگے جانا چاہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کا راستہ روکنا چاہتے ہیں اور خود بھی کام نہیں کریں گے، دوسروں کو بھی کام نہیں کرنے دیں گے. تو اس سے مسائل بہت زیادہ بڑھیں گے اور اس کے لیے یہی ہے کہ وہ پلیٹ فارم استعمال کیا جائے جہاں پہ میجورٹی پارٹیز جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ میجورٹی پارٹیز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گی. شاہ میں نے صاحب اگلے دن چودھری جمہوریت میں ولایت وہ تو صاحب سے ووٹ کہہ کے دیا لیے ہو تھا. سکتا ہے شاہ صاحب، لیکن ہاں، جمہوریت میں تو ووٹ کے نہیں لیے نہیں اکثریت ڈیسائیڈ کر سکتی ہے. اگلے دن میں نے چودھری ولایت صاحب سے کہہ دیا تھا کہ نیکسٹ الیکشن جو آ رہے ہیں فلکے تھنک کے، میں کسی کینڈیڈیٹ کی حمایت نہیں کروں گا. آپ کریں، میں صرف ایز اے تجزیہ نگار کرٹیسائز کر سکتا ہوں، سوال جواب کر سکتا ہوں، عوام کی پرابلمز کا بتا سکتا ہوں اور وہ میں بتاتا رہوں گا. میں بالکل اپنی کسی کی سائیڈ نہیں لوں گا اور یہ نہیں کہوں گا جی کہ اس پارٹی کو دو، ٹھیک ہے آپ ڈینس فلکے پارٹی کو ووٹ دیں، لیکن کیا آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس آواز ہے؟ آواز کے ساتھ چلیں گے تو آپ کو سب مانیں گے. اگر آپ کے پاس طاقت اور آواز نہیں ہے اور صرف آپ کہتے ہیں جی کہ میں یہاں پیدا ہوا ہوں اور میرے پاس رائٹس ہیں، تو وہ سیاست نہیں ہوتی. سیاست وہ ہے جو صرف فوٹو سیشن میں یا سیلفی وغیرہ شاہ صاحب لینے اس کے، کا کیا ہوگا یہ جو سیاست نہیں قانون ہوتی. بن رہے ہیں ان کا کیا ہوگا جس پر آپ بہت زیادہ بات کرتے ہیں؟ جی قانون جو ہیں جس دن آپ لوگ متحد ہو گئے، جس دن آپ لوگ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے دل سے روٹی کھائیں گے، ایک دوسرے کی خبیثیت کرنی چھوڑ دیں گے، اس دن سے یہ قوم ترقی کرنی شروع کر دے گی. 70 میں اور 70 کے بعد جب تک ہم لوگ ایک قوم تھے، یہاں پہ ہم لوگوں نے ترقی کی، ہم لوگوں نے سب کچھ کیا، ہم لوگوں نے ہر چیز یہاں پہ کی. اب ہمارے میں کیا مخالفت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کر رہے ہیں، غبیت کر رہے ہیں. اس سے ہمیں نقصان پر نقصان ہو رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ بس کھانے کی ٹیبل پہ آ جاتے ہیں اور ہنس کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ سارے بیوقوف ہیں، بس کھائی آؤ تو موجاں اڑائی ہو. تو یہ شاہ چیزیں صاحب نہیں. بڑی اب زبردست بات کی ہے. شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا زبردست کلوز کیا پروگرام کو. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ اکٹھے ہوں گے. جی بالکل، آپ کا بھی شکریہ. اور میں آخر میں یہ کہوں گا ایز اے چیئرمین کی حیثیت سے قائد اعظم کی کہ جب تک فائنل پیپر چیف کوآرڈینیٹر راجہ افراد کے پاس نہیں آ جاتے، ہم کسی کو اپ اینڈ ڈاؤن نہیں کریں گے. اللہ حافظ جی.